نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اس رب کا شکر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو پھر سے اکٹھا کیا ہے ٹو انڈرسٹینڈ اللہ تعالیٰ کلام۔ اوکے، جو ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اپنے لاسٹ کلاس میں، وہ تھا اباؤٹ حشر۔ حشر میں کیا ہوگا، حشر کے ہولنا کیا، حشر کسے کہتے ہیں، حشر کا میدان کیسا رہتا ہے، اور اہل ایمان کے لیے حشر میں خوشخبریاں کیا ہوتی ہے، اور کون سے وہ 7 لوگ ہیں جو عرش کے نیچے سایہ لیتے ہیں۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کہ خاص کر کافر لوگوں کے لیے حشر کے میدان میں کیا ہوگا۔ اینڈ دین لیٹ آن آفٹر حشر کا بیان وی ہیڈ گروہ بندی، اٹ از بین فرامڈ، گروپس فارم ہونا سٹارٹ ہوئے۔ تو گروہ بندی کسے کہتے ہیں اور گروپس کس میں فارم ہوتے ہیں؟ پہلا گروپ کون سا رہے گا؟ پہلا گروپ جو ہے وہ یہودی کا رہے گا، دوسرا گروپ جو ہے عیسائیوں کا رہے گا، تیسرا گروپ اگین کافروں کا رہے گا، اینڈ منافق لوگ مشرکین کا رہے گا۔ تو یہ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں حشر کے میدان میں؟ اینڈ دین لیٹر آن دا ادر گروپ دیٹ از ٹاکس اباؤٹ اہل ایمان، اہل ایمان اور مومن لائک جو مسلمان گنہگار ہے، صرف یہ 2 گروپس ہی رہ جاتے ہیں جہاں سے سوال جواب شروع ہوتا ہے، عدالت قائم ہوتی ہے، یہاں سے ان کا جو ہے دا جرنی اسٹارٹس فار دم، یہاں سے مرحلے یہ صرف یہ 2 گروپس ہی رہیں گے۔ یہ 2 گروپس میں گنہگار بھی رہتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یہی گروپس میں ایون منافق بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایون منافق تو 2 چہرے والے رہتا ہے، وہ بھی منافق بھی یہی کیٹیگری میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وین وی فنشڈ ود آر حشر کا میدان کا جو ختم ہوا تھا، اینڈ دین اس کے بعد کیا ہوا تھا، عدالت الہی۔ حشر میں عدالت الہی جب گروپزم فارم ہو جائے گا نا، گروپس فارم ہو جائیں گے، فارم ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخت جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، 8 فرشتے لے کر آتے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں بھی ہم لوگ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیے ہیں کہ کون سے فرشتے ہیں اور ان کا ریسپانسبلٹی کیا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے فرشتے عرش کو لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک وچ وی ہیو کورڈ واز عدالت الہی کے گواہ، مطلب عدالت الہی میں گواہی کون کون دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے گواہ کون ہے اللہ تعالیٰ کے، لیکن عدالت میں گواہی کون کون دیتے ہیں؟ سب سے پہلے جو گواہی دیں گے وہ ہے امت مسلمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگین وی ڈسکسڈ اباؤٹ سورہ بقرہ ان ڈیٹیل کہ کس طرح ہم امتی لوگ جو ہے دوسرے نیشنز کے لیے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے، دوسرے قوموں کے لیے ہم لوگ گواہی بنیں گے، اور ہمارے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی بنیں گے۔ سو وی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل سیشن لاسٹ ٹائم اباؤٹ آل دیس تھنگس۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جو ہے دلیل واز بین گیون، سورہ اور ایز ویل ایز ڈفرینٹ سوروں میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ حدیثوں کا وی were being discussing۔ اور یہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا گواہی میں جو ہے سب سے پہلا گواہی جو دینے والا رہے گا وہ رہے گا ران، اوکے، جسم بھی گواہی دے گا، اور جو منہ ہے منہ بند کر دیا جائے گا، سیل مہر ڈال دیا جائے گا جہاں پہ زبان نہیں چلے گی۔ جس طرح دنیا میں زبان چلے گی اور پورے جسم کے پورے اعضاء جو ہے خاموش رہیں گے، دے کی ناٹ اسپیک، بٹ اس دن جو ہے زبان کو تالا لگا دیا جائے گا جہاں پہ کوئی انسان بات نہیں کر سکتا سوائے آل دی ادر پارٹس، باڈی پارٹس۔ تو پہلا جو گواہ رہے گا وہ ہے ران، اوکے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اسی طرح ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صالحین یہ لوگ بھی گواہی دیں گے، اینڈ کرام کاتبین جو فرشتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیں گے انسانوں کے لیے، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور خاص کر ہاتھ کے انگلیاں جو ذکر ہم لوگ کرتے ہیں، تو ہاتھ کے انگلیاں بھی ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اور سجدے کی جگہ وہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ اس انسان نے کہاں کہاں پہ سجدہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے۔ اور حجر اسود قیامت کا روز گواہی دے گا۔ سو یہاں تک جو ہے ہم لوگ کلاس میں پڑھے تھے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہے ہمارا ٹاپک وہ رہے گا اللہ تعالیٰ کے عدالت میں حاضری،
I think even this we have यहाँ ये टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह हमारा आज. ओके, यहाँ पे देखें, वी आर हियर. ओके, हम लोग कहाँ पे है? इस दुनिया में है. दुनिया में उसके बाद जो है जब इंसान की मौत होगी वो कहाँ जाएगा? बरज़ख में जाएगा, खबर में जाएगा. इसको बरज़ख भी कहते हैं, खबर भी कहते हैं. तो यहाँ पे कौन है? डिसबिलीवर्स, बिलीवर्स, मतलब मोमिन और मुनाफिक दोनों भी यहाँ पे रहेंगे. ओके, ग्रेव जो है दोनों के लिए है. अजाब जो है ऐसा नहीं है कि मुसलमान के लिए अलग रहेगा, काफिरों के लिए अलग रहेगा. एवरीवन हैज टू फेस द डेथ, और सभी के लिए यहाँ पे सवाल जवाब रहेगा. थोड़े लोग पास होंगे, थोड़े लोग फेल होंगे बेस्ड ऑन देयर आमाल. फिर उसके बाद जो है बिलीवर्स, डिसबिलीवर्स कहाँ? ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्पेट. ब्लोइंग ऑफ द ट्रम्पेट इन द सेंस सुर फूका जाना. सुर जो है 2 टाइम फूका जाएगा. पहले सुर में जो है जितने भी लोग है, जो लोग है वो मर जाते हैं. ओके, दूसरा सुर जो है, दूसरे सुर में रिसरेक्शन मतलब वापस आना. ओके ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से जो है द लैंड ऑफ गैदरिंग, इसी को कहते हैं द लैंड ऑफ गैदरिंग इज कॉल्ड एज द हशर का मैदान. ओके, ये हशर के मैदान में ही जो है इंसान आगे 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 बढ़ता जाएगा. अब यहाँ पे देखिए बिलीवर्स, बिलीवर्स मतलब मुसलमान. और मोमिन के लिए क्या है? यहाँ से आएगा, उसके लिए क्या है? सिफारिश रहेगी, द इंटरसेशन मतलब सिफारिश रहेगी. फिर उसके बाद सवाल जवाब रहेगा, जजमेंट डे रहेगा, और उसके साथ बुक्स, किताबें दी जाएगी उसके लिए. और उसके बाद मीजान, मीजान ये रहेगा. तो मीजान के बाद जो है जो इंसान पास हो जाएगा, मीजान में जिसका अमल नामा हैवी रहेगा, वो क्या करेगा? उसको आबे कौसर, द पॉन्ड है ना, आबे कौसर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक से पिलाया जाएगा. देन उसके बाद का क्या होगा? टेस्टिंग ऑफ द बिलीवर्स यहाँ पे आ जाएंगे. अब यहाँ पे जो है बिलीवर्स में मुनाफिक भी रहेंगे, तो मुनाफिक और मोमिन दोनों लोग रहेंगे, दोनों को भी यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा. अब यहाँ पे देखें, यहाँ क्या होगा? जब मीजान का स्केल ये होगा, मीजान के बाद जो है डिसबिलीवर्स को क्या करेंगे? हेल में डाल देंगे. ओके, यहाँ पे ही हेल में डाल देंगे. डिसबिलीवर्स मतलब काफिर लोग को यहाँ पे ही इमीडिएटली हेल में डाल देंगे. ये यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेंगे. ठीक है. देन उसके बाद द टेस्ट ऑफ बिलीवर्स, जब बिलीवर्स का टेस्ट होता है, यहाँ पे छानेंगे, 2 लोगों को छानेंगे. इसमें कौन है? मुनाफिक. मुनाफिक मतलब चेहरे से कहता है, जुबान से कहता है कि मैं ईमान लाया हूं, लेकिन दिल में ईमान नहीं रहता. और मोमिन, मोमिन और मुनाफिक का जो है यहाँ पे टेस्टिंग होगा दोनों का. ये दोनों का टेस्ट होने के बाद जो बिलीवर है, बिलीवर को क्या करेंगे? सिरात पार करेगा, फर्स्ट ब्रिज सिरात पार करेगा. लेकिन जो डिसबिलीवर मुनाफिक है, मुनाफिक जो है सिरात पार नहीं करेगा. सिरात से पहले ही हेल फायर, जहन्नुम में डाल दिया जाएगा. ओके, ये चीज गौर करें. जहन्नुम में जो है मुनाफिक को, हिपोक्रेट्स बोलते हैं ना, मुनाफिक को जो है जहन्नुम में डाल दिया जाएगा. सिरात वो क्रॉस नहीं करेगा. ओके, और डिसबिलीवर्स काफिर लोग के लिए स्केल में ही यहाँ पे ही उन्हें क्या कर दिया जाएगा? हेल फायर में डाल दिया जाएगा. ओके, एंड देन उसके बाद सिरात होता है. देन बिलीवर्स के लिए क्या होगा? है खंतरा. खंतरा इज अनदर ब्रिज जहां पे सवाल जवाब होगा. उसके बाद ही द बिलीवर विल गो टू पैराडाइज. तो ये है जहां पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेव का, बरज़ख का खत्म किए हैं, सुर फूकने का खत्म किए हैं, दोबारा उठाया जाने के बारे में खत्म किए हैं. और ये जो लैंड ऑफ गैदरिंग है ना, हशर के मैदान के बारे में ज्यादा डिस्कस किए थे कि हशर किसे कहते हैं, हशर के मैदान के हौलनाकिया क्या है, और अदालत किस तरह कायम होगी. बिकॉज दो सेट ऑफ थिंग्स आर नॉट ओवर हियर, यहाँ पे नहीं है. बट वी नीड टू नो कि अदालत कायम किस तरह होगी, अदालत में गवाही कौन कौन देंगे, एंड उसके बाद अदालत में किस से सवाल जवाब होगा. तो इंशाल्लाह विल बी गोइंग हेड. ओके, जो आज का टॉपिक हमारा है वो है अल्लाह ताला के अदालत में हाजिरी. अभी यहाँ पे देखिए, इससे पहले जो है अल्लाह ताला के अदालत में गवाही. तो गवाही वाज अ टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड कि गवाही कौन कौन देंगे. और अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिवीजन भी की हूँ आपके साथ अभी मैं. तो अल्लाह ताला के अदालत में गवाही कौन कौन देंगे. उसी तरह यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के अदालत में हाजिरी, अदालत इलाही में हर छोटे बड़े से सवाल जवाब किया जाएगा. अब यहाँ पे जो है जवाब तलबी होगी. यहाँ पे द होल कंप्लीट टॉपिक टॉक्स अबाउट जवाब तलबी, मतलब अल्लाह सुब्हाना व तआला क्वेश्चन करेगा,
اور انسان جو ہے جواب دے گا. انسان کو واپس کوشچن کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو ہر چھوٹے بڑے سے جواب طلبی ہوگی، سوال پوچھا جائے گا. عدالت الہی میں ہر چھوٹے بڑے کا جواب طلبی ہوگی، سوال کیا جائے گا. اس کا جو ہے ہاؤ ڈو وی نو دیٹ ہر ایک انسان کو سوال کیا جائے گا. سورہ ہجر آیت نمبر 92 میں آتا ہے، تیرے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم، ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے، ضرور ضرور کیا کریں گے، ہم پوچھیں گے. ہر ایک انسان کو حشر کے میدان میں ضرور ضرور پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ جو کچھ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں دنیا میں. سورہ حشر آیت نمبر 92 میں آتا ہے کہ جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے ہو، ہر وہ چیز میں ضرور ضرور پوچھوں گا. کہاں پہ؟ حشر کے میدان میں. اوکے، حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے یا کہ عادل ہے، اس کے ڈپینڈنٹ بھی ہو، جو بھی ہے، ہر انسان سے سوال کیا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دا ورڈ حاکم ہے از بین یوزڈ. حاکم مطلب حکمران، حکمران مطلب دا پرسن ہو کنٹرولز دا ہاؤس. تو ہیڈ آف دا فیملی جو ہے وہ مرد حضرات ہوتے ہیں، اسپیشلی ہسبینڈ یا فادر ہوتے ہیں. ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو آگ سے بچائے ہو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، کیا دین کا یہ بولتے ہیں نا دین کے بارے میں ہو، ایٹ دا سیم ٹائم آگ سے بچائے ہو، برائیوں سے بچائے ہو، کیا اچھائی کا تلقین کیے ہو یا نہیں. دو سیٹ آف تھنگس کے بارے میں سوال جواب ہوگا. اسی طرح جو ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی حاکم ہے. شوہر بیوی کو کیا ہے؟ شی حکمران ہے. کس چیز کے حکمران ہے وہ؟ شوہر کے گھر اور اولاد کا. تو اسی طرح یہاں پہ جو ہے سوال کیا جائے گا عورت کو، دیٹ مینس ایوری ماں کو، عورت کو اور ماؤں کو سوال کیا جائے گا کہ اپنی اولاد کی پرورش کیسے کیے ہیں، کیا اپنے اولاد کو دین کا نالج سکھائے ہیں یا نہیں، کیا اپنے اولاد کو اچھے اخلاق سکھائے ہیں یا نہیں. کیونکہ اولاد کی پوچھ ماں کو ہے زیادہ، نہ کہ شوہر کو. شوہر کو ضرور ہے بیکاز ہی از ہیڈ آف دا فیملی، جہاں پہ اپنی بیوی خود کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کے بارے میں پوچھے گا، اور اس کے شوہر کے بارے میں پوچھے گا، دین بیوی کے بارے میں پوچھے گا، اور اولاد. کیا اپنی بیوی کو برائیوں سے روکے ہو، کیا اپنی بیوی کو آگ سے بچائے ہو، کیا اپنے اولاد کو آگ سے بچائے ہو. دیٹ از بین آسکڈ. whereas when it comes to عورت نے گھر کے بارے میں کیا اپنا گھر کا حفاظت کیے ہیں یا نہیں اپنا. کیونکہ شوہر جب گھر چھوڑ کے جاتا ہے کمانے کے لیے، بیوی جو ہے گھر کی حفاظت کرنا ضروری ہے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. سبھی لوگ جو نان محرم نہیں آنا ہے، اپنے آپ کا دیکھے. اب بیوی جو ہے اپنا گھر کی حفاظت، اپنے مال کے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ. ایسا نہیں ہے کہ شوہر نہیں ہے تو کسی نہ کسی کو بلا لیں گھر پہ اور موج مستی کریں. آل دس تھنگ از واٹ اگین دیٹ کمس انڈر اگینسٹ دا لا اور اسلامک لا. ٹھیک ہے. سو دیٹ از ویری ویری امپورٹینٹ کہ کیا میں خود کی حفاظت کرتی ہوں. کیوں خود کی حفاظت؟ ان دا سینس جب شوہر نہیں ہے، گھر کے باہر جانا یا کہیں بھی گھومنا کرنا، لیکن وداؤٹ ہز نالج کسی اوروں کے پاس چلے جانا، وتھ ہز نالج از ویری امپورٹینٹ. پرمیشن از ویری امپورٹینٹ. تو مال کا بھی خرچ کا حفاظت کرنا کہ مال کتنا ہے، کیا ہے، لوگوں کو ایسی بانٹنا نہیں، یا مال ایسا ویسا خرچ نہیں کرنا وداؤٹ ہز انفارمیشن. اوکے. اور بچوں کے بارے میں تلقین رہے گا کہ بچوں لوگوں کو پرورش کیسے کیے ہیں، کس طرح آپ آگاہ کیے ہیں یا نہیں. تو یہ چیز رہے گا. آگاہ رہو تم میں سے ہر کوئی اپنے اپنے درگان، مطلب اپنے اپنے حاکم ہے. آپ اپنے certain set of people are depending on you. تو آپ حاکم ہیں. تو ہر ایک انسان اپنے اپنے حاکم ہے، تو اس کے حساب سے اس سے سوال جواب کیا جائے گا. تو یہاں پہ آپ، میں، اپنے فیملی، شوہر، سب کو سوال کیا جائے گا کہ کس طرح because we are hakim, we are hakim in the sense حکمران ہے. وی لیڈ them, وی ٹیک کیئر آف them. چاہے وہ پرورش کے حساب سے ہو یا ان لاس کا خیال کرنا، ماں باپ ہے تو ڈپینڈنٹ جو لوگ ہیں ان کا کس طرح خیال رکھتے ہیں. all those thing is being asked for us. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، میں ہر چیز میں کھول کھول کے سوال حساب کتاب لوں گا. he will not leave anything. فرشتوں سے جواب طلبی.
فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب لیتے ہیں، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں اور فرشتوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ جو فرشتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اور جس دن وہ جمع کر دیے جائیں گے ان سب کو پھر فرشتے سے پوچھا جائے گا کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے۔ جب انسان پورے مخلوق پورے انسان جمع ہو جائیں گے اور فرشتے بھی وہاں پہ رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا جو تخت ہے نا، اللہ تعالیٰ he'll be sitting over there۔ اب یہاں پہ گروپ بندی فارم ہو گیا، رائٹ؟ تو گروپ بندی فارم ہونے کے بعد ہی یہاں پہ سوال جواب شروع ہوگا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے فرشتوں سے کہ کیا یہ سب لوگ جو انسان یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتوں سے پوچھتے۔ تو سورہ سبا آیت نمبر 41 میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے، کون؟ فرشتے کہیں گے کہ تو پاک ہے یا رب، تو ہمارا ولی ہے ان کے سوا، مطلب کون؟ انسانوں کے سوا تو ہی ہمارا ولی ہے۔ بلکہ یہ لوگ، مطلب یہ جو لوگ انسان کافر لوگ جو ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ یہ جو لوگ ہیں وہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں۔ اینڈ دین سورہ سبا آیت نمبر 42 میں آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے کچھ اختیار نہیں کر سکتا، نہ نفع میں نہ نقصان کر سکتا ہے، مطلب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے لیے بات نہیں کر سکے گا، نہ سپورٹ کر سکے گا۔ اوکے، ان ظالموں سے کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ان ظالموں کو کہتے ہیں کہ اب تم چکو اس آگ کو، اوکے، جس سے تم جھٹلاتے رہے تھے، اس کو چکو اب۔ دس از واٹ دا کانورسیشن ہیپنس۔ سورہ سبا جو ہے، سورہ سبا آیت نمبر 40، 41 اینڈ 42 میں کنٹینیوسلی فرشتوں سے جواب ہوتا ہے، فرشتوں سے سوال کیا جاتا ہے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یا اللہ، یہ جو ہے جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان پہ یقین رکھتے تھے۔ اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 42 میں کہ آج کے دن جو ہے تم ایک دوسرے کے لیے کام نہیں آؤ گے، اور ظالموں کے لیے کہیں گے کہ تم لوگ جاؤ اب آگ کا مزہ چکو، اور جس طرح تم نے جھٹلایا ہے۔ اب دا نیکسٹ کوشچن دیٹ از بین آسڈ، اللہ تعالیٰ دیکھیں سیکوینس، پہلا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں اور فرشتے جو ہے جواب دیتے ہیں، سو دیٹ گروپ از اوور ناؤ۔ دا نیکسٹ گروپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے، یہاں پہ دیکھیں رسولوں سے جواب طلبی، ان دا سینس یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے اور رسول جو ہے جواب دیں گے، مطلب یہاں پہ پورے انبیاء سے خطاب ہے، پورے انبیاءوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ جانیں گے کیا ہے وہ سوال؟ دیکھیں ہر چیز سوال جواب آپ کو انفیکٹ ہمیں قرآن شریف کے آیتوں میں ہی مل جاتا ہے۔ all the things we find in قرآن شریف آیت۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 109 میں آتا ہے، دیکھیں ہر چیز کی دلیل ہے، الحمدللہ ہر چیز کا پروف ہے، ایسا نہیں ہے کہ without proof anything is being talked about۔ ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 109 میں آتا ہے، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کر دے گا اور پوچھے گا، کیونکہ پورے پیغمبروں آر ون گروپ، رائٹ؟ پورے پیغمبر اور ان کی امتوں کو گروپ وائز کھڑایا جاتا ہے اور ان پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ کو کیا جواب ملا تھا، کوئی آنسر ملا تھا آپ کو؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم یا رب، تو ہی بہتر جاننے والا ہے غیب کے باتوں کو یا رب تو ہی جانتا۔ We don't know anything what has happened۔ کیا تم جواب جانتے ہو when it is being asked؟ اوکے، ابھی دیکھیں پہلے چیز از واٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلبی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوشچن کیا جائے گا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 116 سے 118، اٹ از اے سیریز آف آیت، کنٹینیوس آیت جہاں پہ کانورزیشن ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، یہاں پہ جو ہے شرک کے بارے میں ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام، کیوں یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے
مینلی بیکاز انسان جو ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے لیتے آسمان میں، اس کے بعد جو ہے دوسرے انسان کیا کرے ہیں، ان کی پوجا کرنا شروع کیے ہیں، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیے ہیں نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ تو اس دن جو ہے جب گروپس فارم ہو رہے تھے، رائٹ، گروپ بندی جب ہو رہی تھی، تو وہاں پہ جو ہے صرف سوال کیا جا رہا تھا تو لوگوں سے کہ ایک گروپ کو، جیسا کہ عیسائی علیہ السلام کا گروپ تھا، تو ان کا گروپ جو ہے what do you say نصارہ، اوکے، نصارہ سے کوشچن کیا گیا تھا، جو ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے کوشچن کیا گیا تھا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کیا جواب دیے تھے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ then it was being said تم جھوٹے ہو، کیونکہ اللہ کے نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے، تم جھوٹے ہو، that is what it is being said۔ ابھی وہاں پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال نہیں کیا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے ان کے امت، مطلب ان کا جو گروپ تھا، جو لوگ ان کو مانتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا ڈڈ یو ٹیل دیم وائی ڈڈ یو ڈو۔ اب یہاں پہ جو ہے جب رسولوں کو گروپ میں فارم کیا جاتا ہے، جب یہ الگ گروپ سے اللہ تعالیٰ ایک ایک سے خطاب کرتے ہیں، ایک ایک کو بلا بلا کر پوچھتے ہیں، تو پہلا گروپ جسے پوچھا جاتا ہے وہ ہے فرشتوں کو پوچھا جانے کے بعد دین اس کے بعد رسولوں کا سٹارٹ کیا تھا، اینڈ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے کہ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو لیکن اللہ کے سوا؟ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از آسکنگ عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ، مطلب بنی اسرائیل لوگوں سے کہا تھا کہ میری، مطلب عیسیٰ علیہ السلام میری اور کس کی، میری ماں کی جو مریم علیہ السلام ہے، ان دونوں کی عبادت کرو، ہم دونوں کی عبادت کرو اور معبود بنا لو اور اللہ کو چھوڑ دو، کیا تم نے کہا ہے؟ یہ جو سوال ہے پورے لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، entire set of people are watching that۔ ایسا نہیں کہ راز میں نہیں ہے، یہ سوال جواب دو ہے، اللہ کی عدالت جو ہے لیکن in front of everyone it is being asked۔ تب عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ تو پاک ہے، مطلب تو پاک ہے، سبحان اللہ تو پاک ہے، تیرے ساتھ کسی اور کو جوڑ ہی نہیں سکتے، رکھے میرے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے کہ کیا میں وہ بات کہہ سکوں جس سے مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیسا میں وہ جملہ کہہ سکوں جو مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے، اگر میں وہ بات کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتا۔ اب یہ سوال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں اگرچہ میں کہتا ان لوگوں کو کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو تو وہ تمہارے علم میں ضرور ہوتا، تو ہی جاننے والا ہے جو میرے دل میں ہے، لیکن میں نہیں جانتا، کیا تو جانتا ہے جو تیرے دل میں ہے یا اللہ؟ میں نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا صرف تو ہی ہے یا رب۔ یہاں پہ اگین اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے ہی سیز کہ تمام غیب کا علم رکھنے والا یا رب تو ہی ہے۔ اوکے، دس واز ان سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ ابھی دیکھیں نیکسٹ آیت میں کنٹینیوشن ہوتا ہے کہ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا، مطلب ان سب لوگوں کو جو میری اطاعت کرتے ہیں، جو کرسچینز بن گئے ہیں، جو میری اطاعت کرتے ہیں، میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھے کہنے کو فرمایا تھا، صرف میں وہی میسج پہنچایا ہوں، صرف وہی بات کیا ہوں جو آپ مجھے کہنے کو کہیں، دیٹس آل۔ اللہ کے بندگی اختیار کرو، اور جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، یہی بات میں نے کہی ہے۔ دیٹ از واٹ عیسیٰ علیہ السلام از ٹیلنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میں اس پر گواہ رہا جب تک میں زندہ رہا، جب تک اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ گواہ تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی اطاعت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے جو فالوورز تھے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا
جب دیکھیں اٹھا لیا تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا تب تو ہی ان کا نگہبان، تو ہی ان کے نگہبان تھا. مطلب when you have taken away، مجھے کچھ علم نہیں ہے، اس کے بعد تو ہی نگہبان، only you know what they were doing. اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے، تو ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے یا رب. جب تک میں زندہ تھا میں گواہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے میری عبادت نہیں کرتے تھے، صرف تیری عبادت کرتے، کیونکہ میں تیری عبادت کرتا تھا. سو دیٹ از واٹ ہیپننگ. میرے جانے کے بعد یہ کیا، ان لوگ کس کی عبادت کرنا شروع کیے ہیں، کیا ہوا ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے یا رب. تو ان کے نگہبان ہے اور تو ہی یہ سب جانتا ہے. Clearly عیسیٰ علیہ السلام is going to talk all these verses at the time of حشر. حشر کے میدان میں جب عدالت قائم ہوگی، جب عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، he will be answering this. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اب تو اگر انہیں سزا دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف فرما دے تو زبردست اور حکمت والا ہے. اوکے، تو اگر سزا دینا ہے تو یا رب تو ہی دے سکتا ہے، کیونکہ تیرے ہی وہ بندے ہیں. اگر معاف کرنا چاہے تو تیرے ہی بندے ہیں، تو معاف کر سکتا ہے کیونکہ تو زبردست اور حکمت والا. دیکھیں معاف کرنا مطلب there should be a reason, there should be some sort of wisdom, حکمت behind it. That is why the word wisdom is being used over here. ابھی دیکھیں the next group. The next group سے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے وہ ہے اولیاء اللہ سے جواب طلبی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کریں گے اور اولیاء اللہ سے جواب ایکسپیکٹ کریں گے. اب یہاں پہ دیکھیں ایوری ویئر جو ہے it talks about شرک. اگر آپ دیکھیں گے پورے انسانوں کو جمع کیا جا رہا ہے، فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، فرشتے کے گروپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے کیا یہ سب انسان جو ہے آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نہیں، یہ جنوں کی عبادت کرتے ہیں. دس از واٹ، اور ان پہ یقین کرتے ہیں. پھر اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی پورے انسانوں کو گروپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کرو، کیا تم نے کہا مجھے چھوڑ کر؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کلیئرلی اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ اپنے طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا یا رب، میں جب تک زندہ تھا اٹ واز اونلی می سیئنگ کہ میں جو بھی میسج آپ دیے تھے وہی میں پہنچا رہا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. سو آئی ایم بری ذمہ ہوں، مطلب میں ان کا جو ہے اگر آپ ان کو نقصان دیں، بیکاز وہ لوگ بولتے ہیں نا، اب جیسس کرائسٹ کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، تو واٹ دے تھنک ہی از گوئنگ ٹو سیو اس، وہ ہمیں بچا لیں گے، ہمیں یہ کریں گے، بچا لیں گے. یہاں پہ نہ فرشتے بچائے گا، نہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بچائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے، واٹ واز دا لاسٹ آیت، اگر تو انہیں سزا دینا، یہ ان کی عبادت کرتے تھے. اب جیسے کرسچینز ان کی عبادت کرتے ہیں، وہی ان لوگ عبادت کرتے تھے کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہوگا کہ اگر آپ سزا دینا چاہیں کیونکہ یہ میری عبادت کرتے ہیں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ دیم، جو میسج میں پہنچایا تھا یہ غلط وے میں لیے ہیں، تو اگر آپ سزا دینا ہے تو آپ سزا دیں، اگر آپ معاف کرنا ہے تو آپ کے معاف کریں کیونکہ آپ کے بندے ہیں وہ. ہی از ناٹ سیئنگ دیٹ میرے بندے ہیں یا میری عبادت کرتے ہیں یا میری اطاعت کرتے تھے تو forgive them. He didn't say, he didn't even say anything. رائٹ. اب یہاں پہ جو ہے شرک جو ہے مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرانا، اب ایوری تھنگ یہاں پہ نفی ہوتے جا رہا ہے. ایوری تھنگ از لوگوں کو کلیئر. ابھی پہلے جو ہے گروپ بندی میں سب کو سوال جواب کرنے کے بعد گروپس فارم کیے تھے. اب یہاں پہ جو ہے ایوری ون آر نوئنگ، ہم لوگ پورا دنیا میں جو ہے صرف ان کی ہی عبادت کرتے تھے، لیکن آج یہ جو ہے منہ پھیر دیے، آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت، لیکن نو وی آر ناٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ، کیونکہ کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے وعدہ ہی نہیں کیا ہے ان سے کہ میری عبادت کرو یا میں تمہیں سیو کروں گا، میری عبادت کرو. ہی نیور ٹولڈ. اوکے. اب یہاں پہ دیکھیں اولیاء اللہ سے جواب طلبی. اب بہت سارے لوگ جو ہے دنیا میں اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں مدد کے لیے، اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں. چلو بھائی یہ مزار کو چلے جائیں گے، یہاں جا کے مانگیں گے، وہاں جا کے مانگیں گے، ان سے مرید بن جاتے ہیں. دیکھیں دیر از another concept of مرید، کسی کی مرید ہو جانا. دیر از نتھنگ لائک کسی کے انڈر کوئی نہیں، سبھی لوگ تو ہم لوگ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امتی ہے، بٹ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. طریقہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیٹس اٹ. کسی کی مرید نہیں ہے ہم لوگ.
کسی پیر بابا کے پاس چلے جانا اور وہ جو تعویذاں دیتے ہیں ان کو فالو کرنا، ان کے ساتھ رہنا، اور جو یہ بولتے نا تھنگس ہی گیوز ہی وی ٹیک دیٹ ون اینڈ آل دس تھنگس، یہ پوروں سے نکلنا ہے ہمیں. دیٹ از واٹ آئی ہیو ٹو ٹیل. اولیاء اللہ جو ہے، سب لوگ اپنے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ درگاہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ منتیں مانگتے ہیں. ابھی دیکھیے جواب دیکھیں اولیاء اللہ لوگ کیا بولتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولیاء اللہ کو بلائے گا اور پورے لوگ وہ لوگ رہیں گے جو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں. تو واٹ از آنسر دے ہیو ٹو سے. سورہ فرقان آیت نمبر 17 and 18 میں آتا ہے اس کی دلیل. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے رہے انہیں جمع کر کے پوچھے گا. اب یہاں پہ جو ہے جتنے لوگ بھی دنیا میں اولیاء اللہ کو عبادت کرتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں یا ان کی مدد مانگتے ہیں، وہ سب کو ایک گروپ میں فارم کر دیا جائے گا. پورے لوگ جو اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کو فارم کر دیا جائے گا، ان کو جمع کر دیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولیاء اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندوں کو، اب جتنے لوگ بھی اولیاء اللہ کو فالو کرتے ہیں نا ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، کیا تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی ہو گئے ہیں، یا یہ خود ہی ہو گئے ہیں. وہ جواب دیں گے، کون اولیاء اللہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے یا رب، خود ہمیں ہی یہ زیب نہ کہ تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنائے، تیرے سوا کسی اور کو ہم لوگ اپنا ولی بنا ہی نہیں سکتے. کون بول رہے ہیں؟ اولیاء اللہ بول رہے ہیں ان فرنٹ آف دا پیپل. جو لوگ ان کو فالو کرتے تھے یا ان کی مدد مانگتے تھے وہ اولیاء اللہ کیا کہتے ہیں کہ یا رب تو پاک ذات ہے اور ہمیں زیب نہیں دیتا. وی فیل ashamed, how can we do that؟ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ تیرے سوا کسی اور کو اپنا ولی مانے، اپنا دوست مانے. بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کے ساز و سامان دیا، یعنی مطلب جس کی وجہ سے وہ نصیحت بلا بیٹھے. You have given them all the things، لیکن یہ کیا کیے ہیں؟ نصیحت بلا بیٹھے ہیں اور یہ تباہ ہونے والے لوگ ہیں. سو اولیاء اللہ کیا ہو گئے ہیں؟ پیچھے ہٹ گئے ہیں. what they said، یہ لوگ جو ہے تباہ ہونے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ یہ جو سزا یا اللہ تم دینا چاہتے ہو تم دو کیونکہ یہ تیرے بندے ہیں. اور یہ اولیاء اللہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تباہ ہونے والے لوگ ہیں، بیکاز اب میں نے تو کچھ نہیں کہا ہے یا رب، اٹ از سم تھنگ دیٹ سوائے تجھے ہی ہم لوگ ولی مانتے ہیں، تو ہی ہمارا مددگار ہے، مشکل کشا تو ہی ہے اللہ، سب چیز تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں. ہمارے جب تک زندہ تھے وی نیور ٹولڈ them ٹو عبادت ہماری کرو. جب ہم لوگ مر گئے ہیں اس کے بعد جو ہے لوگ بدل گئے ہیں، اگر بدل گئے ہیں تو وی آر ناٹ ریسپانسبل. اب یہاں پہ دیکھیں واٹ از اے ورڈ دیٹ از بین یوزڈ. کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا؟ اے اولیاء اللہ کیا تم نے گمراہ کیا ہے یا خود یہی گمراہ ہو گئے ہیں؟ سو واٹ ہیل سے، میں نے نہیں کیا، یہ خود ہو گئے ہیں. میرا انتقال ہونے کے بعد یہ خود اپنے طرف سے اولیاء بنا لیے ہیں مجھے اور یہ سب کیے ہیں، تو یہ خود ہو گئے ہیں. اٹ از ناٹ می. اوکے. The next question that is being asked، جنوں سے سوال جواب کیا جائے گا. اب اگین اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں کا جو گروپ ہے وہ گروپ کو بلائے گا. اوکے، دیر از another گروپ جنوں کا. اب آپ لوگ تصور کریں، جسٹ امیجن کرتے جائیں کہ واٹ وے دا گروپس جب ہم لوگ ڈسکس کیے ہیں. فرشتوں کا گروپ، اور فرشتوں کے ساتھ کون وہ لوگ تھے؟ گروپ آف پیپل جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد رسولوں کے ڈفرینٹ رسول جو ہے، الگ الگ انبیاء کا گروپ اور ان کے ساتھ جو ان کی عبادت کرتے ہیں وہ سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح اگین لائک اولیاء اللہ کا گروپ، ڈفرینٹ گروپس جہاں پہ جو اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں وہ پورے الگ الگ گروپس ٹھہرے ہوئے رہیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ will be asking them and then اللہ they will say that ہم لوگ تو کبھی نہیں بولے، یہ خود اپنے طرف سے گمراہ ہو گئے ہیں. اب جنوں کو بلایا جائے گا، جنوں کا گروپ رہے گا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں سے سوال کریں گے. سورہ انعام آیت نمبر 128 and 129 میں اس کا دلیل ہے.
اور جس دن وہ جمع کریں گے ان سب کو اور فرمائے گا اے جنوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ پورے جنوں کو جمع کر دے گا اور کہے گا اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا لیا مطلب یو ہیو ایکسپٹیڈ دیم، مطلب بڑی تعداد میں تم نے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تمہارے پیروکار بن گئے ہیں، تمہارے شاگرد بن گئے ہیں۔ تو جو انسان ان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے، مطلب جو لوگ جنوں کے ساتھ تعلق رکھے نا، جن کے ساتھ جو لوگ ہیں مطلب دنیا میں جو ہے برے کاموں میں مبتلا ہوئے ہیں، تو وہ لوگ کیا کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیا کہیں گے جو انسان، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنوں کو ایڈریس کرے گا، جب جنوں سے پوچھے گا کہ تم نے بہت سارے انسانوں کو اپنے طرف اپنے وش میں کر لیا ہے، جو لوگ جنوں کے وش میں تھے نا وہ انسان کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے، انسان ان کی پیروی کرتا تھا، اوکے، ان کی پیروی ان دا سینس ان کو فالو کرتا تھا، جن کو فالو، اب جیسے دیکھیں جادو ہے، جادو جو انسان سیکھتا ہے وہ کس کو فالو کرتا ہے، جن اور شیطان کو فالو کرتا ہے۔ تو اسی طرح برے کام جو ہے شیطان کو فالو کرنا، اسی طرح برے کام جو ہے شیطان کو فالو کرنا، یا اسی طرح if at all you see going out for the parties اور نان محرم کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹیز، یہ پورا کیا زیب دیتا ہے ایسا مسلم ہمیں؟ نہیں نا، لیٹ نائٹ پارٹیز وتھ نان محرم، کلبس میں ڈانس کرنا، یہ عیش آرام کرنا، شراب پینا، یہ پورا کیا ہے؟ دیکھیں when we say جنوں کی عبادت یا شیطان کی عبادت کرتے ہیں doesn't mean that جادو، او میں تو بچ گئی ہوں، میں تو جادو نہیں کرتی ہوں، میں تو نہ جادو کرتی ہوں، میں نہ جو ہے جادو کرواتی ہوں، میں تو نہیں کرتی، میں پاک ہوں۔ ڈونٹ تھنک ان دیٹ وے۔ یہاں پہ جنوں کی پیروی کرنا ہے، شیطان کی پیروی کرنا ہے، ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہے اٹ از شیطان's ورک۔ ہر وہ کام جو شیطان کے اگینسٹ ہے، اللہ کے اگینسٹ ہے، دیٹ شیطان پیروی ہم لوگ، سمپل تھنگ۔ اب شیطان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا تھا، شیطان جو ہے اللہ کا حکم نہیں مانا، تکبر میں آیا، جب سجدہ کرو بولا تھا تو اللہ کا انکار کیا تھا، رائٹ، اللہ کا انکار کیا تھا، تکبر کیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیا۔ جو انسان تکبر کرتا ہے کیا وہ اللہ کا ساتھی رہے گا یا شیطان کا رائٹ؟ جو انسان میں نا بوسٹ ہمیشہ خود کی خواہشات، خود کے بارے میں اور اپنے آپ کو زیادہ بہترین سمجھتا ہے، اسی طرح جو انسان جو ہے باہر گھومنا کرنا ہو، حد کراس کرتا ہے، لڑکیوں سے منگل ہونا، لڑکوں سے منگل ہونا، لڑکیاں جو کہتے ہیں نا بوائے فرینڈ گرل فرینڈس، یہ کرنا، یہ پورے حرام رشتے ہیں نا، یہ حرام رشتے از ناٹ بین ایکسپٹیڈ ان اسلام۔ وہ اگین شیطان کی پیروی، جو انسان لیکن شادی سے پہلے ہی ہم بستری کرتے، میاں بیوی کا رول پلے کرتے ہیں، دیٹ از اگین شیطان کی اطاعت۔ اسی طرح باہر جا رہے ہیں، یا موویز کا ہو، یا کہیں بھی گیٹ ٹوگیدرس ہو، کہیں بھی کچھ بھی کام، شراب پینا، جوا کھیلنا، یا کسی کو گھر سے نکالنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ پورے جو ہے شیطان کا ہی اطاعت ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہونا، گھر برباد ہونا، یا بچوں کو کوسنا کرنا، یہ پورا شیطان کی عبادت ہے۔ جو انسان شیطان کی عبادتیں کرتے، دس از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ، شیطان کی عبادت، شیطان کے نقش قدم پہ، مطلب یہ سب ہر وہ نافرمانی جو انسان کرتا ہے اللہ کے حق میں از آل شیطان کے اطاعت کرتے ہیں لوگ، اوکے۔ اب وہ سب لوگ گروپ رہیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائیں یہ چیزوں سے، محفوظ رکھیں، آمین۔ اوکے، ہر وہ انسان جو شیطان سے یا جنوں سے تعلق رکھتا ہے وہ کہے گا اے ہمارے پروردگار، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان جو ہے شیطان کی پیروی کرتا ہے، جنوں کی پیروی کرتا ہے، وہ کیا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جن کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، برائیوں کو جو ہے شیطان ہیز ٹیکن اے چیلنج نا، میں دنیا کو خوبصورت بنا کے میں پیش کروں گا، انسانوں کو دیکھیں گے آدم کی اولاد آئے گی یا نہیں، اس کے اندر گم ہوگی یا نہیں۔ That's why he's beautifying the world. He's beautifying the world and showing us. So گناہوں کو خوبصورت بنا کے میں پیش کروں گا، گناہوں کو لذت میں پھنسا دوں گا، گناہوں کی دنیا کی لذت میں اسے پھنسا دوں گا، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو انسان کیا کہے گا، ہم لوگ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اب جب ہم اس مدت تک پہنچ گئے ہیں جسے تم نے مقرر کر دیا، مطلب جب موت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ ہے تمہارا ٹھکانہ،
This is the answer that Allah Ta'ala is going to give. आग है तुम्हारा ठिकाना, तुम उसमें हमेशा हमेशा रहोगे, सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे, सिवाय अल्लाह जिसे चाहे, बाकी के पूरे लोग कहाँ रहेंगे? आग में रहेंगे। बेशक आपका रब बड़ा हिकमत वाला है और बड़ा इल्म वाला है। सूर्य नाम आयत नंबर 129 में आता है, और इसी तरह बास कुफार को बास के करीब रखेंगे और उनके अमाल के सबब, मतलब उनके अमाल के हिसाब से दे आर बीन कैटेगराइज, दे आर बीन ग्रुप्ड इन डिफरेंट। उसी तरह कुफार जो कुफ्र करते हैं, कुफ्र लोग हैं, उनका ग्रुप इज गोइंग टू बी टुगेदर, राइट, बेस्ड ऑन देयर अमाल। ओके, दुआ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जिन शैतान, सब लोग प्लीज याद कर लें इस दुआ को। रब्बी आउज़ बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आउज़ बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ओके, इसको याद कर लें आप लोग। ओके, द नेक्स्ट इज जिन्नों और इंसानों से जवाब तलबी। अब इससे पहले वाला जो हम लोग टॉपिक देखे थे, दैट वाज जिन्नों से पूछा जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन को सवाल किया जाएगा, जहाँ पे पूरे जिन्नों की जमात को सवाल किया जाएगा कि क्या तुमने इन सब को अपने वश में कर लिए हैं, क्या तुम सब इन लोग को, इतने सारे लोगों को गुमराह कर दिए हैं, राइट। अब यहाँ पे जो है इंसान और जिन दोनों से सवाल किया जाएगा। सूरह अनाम आयत नंबर 130 में आता है, O companion of jinn and mankind, did there not come to you messenger from among you? तुम्हारे ही लोगों में से, तुम्हारी ही कौम में से क्या कोई नबी नहीं आया है, कोई पैगंबर नहीं आया है, जहाँ पे मेरी आयतों को पढ़ के सुनाए और वॉर्न करे, मतलब आपको डराए कि आखिरत का दिन है, आखिरत में मुझसे मुलाकात का दिन है, मुझसे मिलना भी है। क्या कोई ऐसा नहीं बोले हैं? कोई आए नहीं है क्या? अल्लाह ताला किसे पूछते हैं? जिन और इंसान दोनों को बुलाकर पूछते हैं कि तुम्हारे ही कौम से कोई पैगंबर नहीं आया था क्या, मेरे आयतें के बारे में बोलने और डराने के लिए, और आखिरत के बारे में कोई आया नहीं? दे विल से वी बेयर विटनेस अगेंस्ट आवरसेल्फ, मतलब हम लोग ही ये है, मैं शहादत देती हूँ, मेरे नफ्सों की मैं शहादत देती हूँ। एंड द वर्ल्डली लाइफ हैज, मतलब ये दुनिया का जो खूबसूरत चीज है, इसमें ही हम लोग बहक गए थे। एंड दे विल बेयर विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ दैट दे वर डिसबिलीवर्स, ये खुद कहेंगे कि हम लोग जो है काफिर हो गए हैं, हम लोग ये खुद गवाही देते हैं, अपने नफ्सों की गवाही ये खुद देते हैं। द नेक्स्ट सवाल जो पूछा जाएगा वो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाने वालों से सवाल किया जाएगा। सो देयर इज अनदर ग्रुप दैट सेज, जो ग्रुप है वहां पे जो लोग झुठलाते हैं, अल्लाह की आयतों को झुठलाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते हैं, तो उन लोगों से सवाल किया जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है बनी इसराइल लोग जो है झुठलाते हैं ना, राइट, वो लोग क्या करते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। बनी इसराइल लोग, दे विल नॉट बिलीव देम। उसी तरह ईसाई इस्लाम को देखेंगे, ईसा इस्लाम को जो इबादत करते हैं वो अल्लाह को लॉर्ड बोलते हैं, फादर बोलते हैं, वेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं, उनको झुठलाते हैं, राइट। उसी तरह इसका मतलब ये नहीं है कि आप और मैं इसमें शामिल नहीं है, आप और मैं इसमें शामिल नहीं है। डोंट थिंक दैट वी आर सेफ। कहाँ पे छुपे हैं हम लोग? लेट यू नो। सूर्य नाम अन-नमल आयत नंबर 83 में आता है। ओके, इट इज अगेन सीरीज ऑफ 3-4 आयत्स अगेन। सूर्य नमल 83, 84 एंड 85 में इसकी दलील है। और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के ग्रोह को जो हमारे आयतों को झुठलाते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी। दैट मीन्स उस दिन जो है हशर के मैदान, देखो यौमुल नहशरू, ओके, इकट्ठा किया जाएगा, मिन कुल्ली उम्मत, हर उम्मत को, फौजन मतलब एक ग्रुप में, फौज में, मिम यकज़िबु मतलब कज़िब मतलब किसे बोलते हैं? झुठलाते हैं, बी आयातिना मेरी आयतों, फहुम वो यूज़ऊन और वो ग्रोह बंदी में किया जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दीज पीपल, जो लोग अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाना, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे आयतों को झुठलाना इन द सेंस, हर वो आयत, कुरान शरीफ की हर वो आयत को वी हैव टू टेक इट द वे इट इज,
ہمیں حق ہی نہیں کہ آیت میں قرآن شریف از ناٹ اے تھنگ دیٹ پک اینڈ چوز کرنے کا نہیں ہے. اوکے یہ آیت مجھے پسند ہے تو میں یہ کروں گی, یہ آیت پسند نہیں ہے تو میں یہ نہیں کروں گی. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ابھی وہی ہے نا, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے شادیاں 4 کرو تو میں وہ کر لوں گا. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ پورے بیویوں کو ایکول رکھو, سب کو ایکول ٹریٹ کرنا ہے, ہر وقت میں کھانا پینا ان کا ہر چیز کی ذمہ داری تمہاری ہے, پوروں کو ایکول رکھو, تو اس کو تو نہیں مانتے. اسی طرح مہر دینا ہے تو پوروں کو مہر دینا ہے تو مہر دینا وہ نہیں مانتے. پھر الٹا جو ہے ڈاوری لینا شروع کر دیتے ہیں. اوکے تو تھوڑے آیتوں کو مانتے ہیں, تھوڑے آیتوں کو نہیں مانتے. تو یہاں پہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, دے ڈونٹ لائک اٹ اور دے چینج اٹ, دیٹ از واٹ. اب اسی طرح اگر ہم لوگ یہ دیکھیں گے حجاب کا دیکھیں گے, تو حجاب میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ حجاب کی واٹ کس طرح حجاب کرنا چاہیے, محرم اور نان محرم کون ہے, محرم اور نان محرم کا کیا ہم لوگ ادب رکھتے ہیں. جو چیز ہمیں پسند آتی ہے قرآن شریف سے ہم لوگ لے لیتے ہیں, جو چیز پسند نہیں آتی اس کو جھٹلاتے ہیں, اس کو پیٹ پیچھے کر دیتے ہیں. وی ڈو ایگزسٹ ان دس, وی ڈو ایگزسٹ ان دس. ایسا نہیں ہے کہ یہ چلو بھائی یہ میری کہانی نہیں ہے, اٹ از ناٹ فار می, یہ بنی اسرائیل والوں کے لیے ہے, وہ لوگ آیتوں کو جھٹلاتے. کیا آپ اور میں آیتوں کو فالو کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں دیا ہے اس کو سمجھ کے عمل میں ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ دس از دا پرائم چیز دیٹ وی نیڈ ٹو سی, از دیٹ ہر آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن شریف سے پڑھنا نہیں, اس پہ سمجھنا اور عمل کرنا از دا مین مقصد as to why قرآن شریف is being revealed. قرآن شریف جو ہے is being revealed not for only نیکیاں کمانے کے لیے. ایک لیٹر پڑھوں گی, تجوید کے ساتھ پڑھوں گی, 10 نیکیاں کما لوں گی, پڑھتے جاؤں گی, کماتے جاؤں گی, دیٹ از ناٹ دا مقصد. دا میجر مقصد جو ہے ہدایت گین کرنے کے لیے, ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو نازل کیا ہے. اور ہدایت کون وہ طلب کرے گا, کس کو ملے گی ہدایت؟ جو کوشش کرتا ہے, جو قرآن شریف کے معنی تک جانے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. جو چیزیں اٹ از بین سیڈ کہ تم یہ کرو تو وہ کرنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, جہاں پہ جو بھی قرآن شریف میں کہا جاتا ہے تو اس میں کوشش کریں گے ہم لوگ. we'll try our best in all aspect. that should be the promise that we need to make to ourselves. رائٹ. تو یہاں پہ جو ہے جھٹلانے والے ڈزنٹ مین صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے, جوئش کے لیے یا کسی اور قوم کے لیے ہے, نہیں, آپ اور میں بھی اس میں شامل ہے. کیا میں قرآن کے آیتوں کو جھٹلاتی ہوں؟ کیا میں قرآن کے آیتوں کو انکار کرتی ہوں یا آئی ڈونٹ ایکسپٹ دیٹ ون؟ اسی طرح کیا میں قرآن کے آیتوں کو تبدیل کر کے میں سمجھاتی ہوں, لوگوں کو بول دیتی ہوں میں؟ تو اٹ از ویری امپورٹینٹ جب ہم لوگ قرآن شریف کے آیتوں کو کوٹ کریں گے یا اس کے آیتوں کو سمجھائیں گے, بولیں گے, اٹ از ویری ویری کیئرفل, بیکاز جو بھی ہمارے زبان سے نکلتا ہے we need to be careful. That's why most of the time what I say کہ ایک حد تک knowledge gain کریں. دیکھیے سکھانا ابھی مت اسٹارٹ کرے. ایز اے اسٹوڈینٹس what I always advise is what you have just started, you are just the beginner. مطلب آپ لوگ آنکھیں کھول رہے, you are seeing the world. تو تھوڑا تھوڑا آپ اس پہ تھوڑا پرفیکشن میں تو آ جائیں, تھوڑا حد تک آپ ایٹ لیسٹ آدھا پارا تو کمپلیٹ ہو جائیں, آپ کا ایٹ لیسٹ آدھا قرآن ہو جائے گا. you will be understanding the gist. اور بھی دوسری چیزیں آپ سیکھنا شروع کریں گے. the more knowledge you gain, اس کے لیے صبر چاہیے. مین فوکس کیا رہے گا, لوگوں کو سکھائیں گے, کریں گے, اس میں خدا نہ خاصا کچھ غلطیاں ہو جائیں گے, الٹا پڑ جائے گا ہمارے اوپر. اگر وہ کرتے جائیں گے, غلطیاں کرتے جائیں گے, آپ کی نیت صاف رہے گی, لیکن سامنے والا ہیز ٹیکن اے ڈفرنٹ سینس, اگر وہ غلطیاں کرتے جائے گا وہ آپ کے ذمہ ہو جائے گا. سو دیٹ از ویری امپورٹینٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کچھ نہ کچھ کوٹ کرتے ہیں, بی ویری کیئرفل واٹ یو آر کوٹنگ. یہ جو کہتے ہیں دس از رائٹ اور رانگ, چیک کریں, کراس چیک کریں, ٹاک ٹو یور ہمیشہ یاد رکھیں, آلویز آلویز ہیو این ہیبٹ. ہمیشہ یہ بولتے ہیں نا, کوئی بھی چیز آپ لوگ کریں گے اسپیشلی وین اٹ کمس ٹو دین کی چیز ہیں, آل دس تھنگ کے لیے مشورہ کریں. always have the habit of مشورہ. بڑوں سے بات کریں یا وہی فیلڈ کے جو اسکالرس ہیں ان سے بات کریں یا آپ کے ٹیچرس, اسلامک ٹیچر سے بات کریں, مشورہ کریں. کین وی ڈو دس ون میم, یہ کریں گے تو اچھا رہے گا کیا, یہ کچھ اور. شی مائٹ بی کمنگ اپ اور ہی مائٹ بی کمنگ ود ڈفرینٹ آئیڈیاز. اوکے, ڈفرینٹ آئیڈیاز یہ بول سکتے, یا ہی مائٹ اسٹاپ ایز اے ٹیچر, ایز اے اسکالر اور ایز اے ٹیچر, دے ہیو دا رائٹ ٹو اسٹاپ سیئنگ دیٹ ناٹ ناؤ. ابھی فی الحال آپ کا کام جو ہے زیادہ سے زیادہ سیکھیں, سمجھیں, ابزارو کریں, عمل کریں. یہ کانسیپٹ آپ کا رہے گا. رائٹ نو کا کانسیپٹ یہ رہے گا بیکاز آپ لوگ صرف ابھی سیکھنا اسٹارٹ کیے ہیں. امیڈیٹلی جم کر کے میں بن جاؤں گی, میں سکھانا اسٹارٹ کر دوں گی, خدا نہ خاصا اس میں غلطی ہوئی ہے تو وی آر بینگ ریسپانسبل فار دیٹ.
So it is very, very important, very careful, because یہ مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے نا girls, because when I tell these things, people take it in a wrong sense, saying that like, it has, نہیں چاہتے ہیں, because I know the fact, because ایک حد تک جب تک میں کورس کمپلیٹ نہیں کی تھی, I didn't jump into anything. میرا مطلب یہ تھا کہ I have to understand the قرآن, قرآن کو سمجھنا ہے, آیتوں کو سمجھنا ہے, آیت کو جذب کرنا ہے, اینڈ عمل میں ڈھالنا ہے. عمل ڈھالنا از امپورٹینٹ. دین اس کے بعد ہی I could go and teach others, اور سمجھانے کی کوشش کرنا اسٹارٹ کیا میں. So that is a process. It is a process that is very important. The next important thing we need to understand that سب ہر باریکی is being questioned. ہر وہ باریک چیز اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ رہا ہے. Everything is being questioned. So جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں, we need to be careful. End of the day میرے لیے یہ رہتا ہے کہ یا رب میں جو بولتی ہوں, it is right or not, معاف کر یا رب, جانے انجانے میں ہو گیا معاف کر. But am I at that level that I can convey this one, because this is something unseen. ایک انسین کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, آخرت کے بارے میں جانی. بٹ دیکھیں سیم ٹائم ایک تسلی بھی رہتا ہے کہ الحمدللہ یا رب, میں کچھ اور, میں اپنی طرف سے کچھ نئے چیزیں میں ایجاد نہیں کر رہی ہوں. نور آئی ایم ٹرائنگ ٹو کریٹ اے نیو ورڈس فرام مائی اینڈ. اٹ از واٹ از ریٹن ان دا قرآن. قرآن کے آیتوں کو لے کر ہی دلیل کے ساتھ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کنوے دا میسج ٹو دا پیپل. دیٹ از واٹ. کیونکہ بیک آف مائی مائنڈ, ہر ایک انسان کے بیک آف دا مائنڈ اٹ وڈ بی دیر, کیا میں بول دی ہوں بٹ اٹس رائٹ اور ناٹ. Okay, that is very important. Cross check yourself when you speak to others. Cross check, like یہ جملہ میں بولی ہوں is right or wrong. یہ جملہ ایزی سے کہہ دیتی ہوں, حشر میں پکڑے گا مجھے اللہ تعالیٰ. یہ زبان سے نکلا ہے, پکڑے گا. بہتان لگا رہی ہوں, پکڑے گا. ہر چیز کے لیے مجھے پکڑ ہے. So we need to be very, very careful when we are dealing with people. ٹھیک ہے, چاہے پیپل ہو, رشتے ہو, ہر چیز شامل ہوتا ہے اس میں. اب یہاں پہ دیکھیں واٹ اٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ, جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو ہم جمع کر دیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے, جب سب کے سب آپ پہنچیں گے, جب اللہ تعالیٰ سب کو مطلب جھٹلانے والوں پوروں کو اکٹھا کر دے گا, رائٹ, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا, حالانکہ تم ان کا علم احاطہ نہیں کیا تھا. مطلب تم یو ڈنٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ون. جتنا بھی تفسیر ہے, جتنے بھی یہ ہے, یو ور ناٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یا تم لوگ کیا کر رہے تھے, مطلب جب میں تمہیں دماغ دیا ہوں, when I have given you the things, کیا تم پڑھنے کی کوشش نہیں کرے, کیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے, کیا تم غور و فکر نہیں کرے. اور جب تمہیں علم ہے, مطلب یو نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ رائٹ, اور تمہیں پیغمبر بھی بھیجا ہوں, تو کیوں تم نہیں کیے. He will ask. Every senses is being asked. جب میں تمہیں کان دیا ہوں, آنکھ دیا ہوں, بولنے کے لیے بعد ہر چیز دیا ہوں, لیکن تم کیوں یوز نہیں کیے. That is the thing that Allah subhanahu wa ta'ala is going to question. اور پوری ہو جائے گا وعدہ عذاب ان پر. اب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, پورے لوگوں کو عذاب دے گا, اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا. ظلم کا مطلب کیا ہے, حق کو چھپانا. حق کو چھپا دیتے ہیں, بس وہ نہ بول سکیں گے. اب اس دن جو ہے ان کی زبان جو ہے بند رہے گی, وہ کچھ بھی نہیں بول سکتے اپنے دفاع کے لیے. They are speechless. They are speechless. They cannot say anything. So it is very, very, very careful to us, to you and me, کہ جب بھی ہو کوئی بھی چیز ہم لوگ کوٹ کرتے ہیں, is it right or wrong, کتنا حد تک صحیح ہے یا نہیں. اور جو بھی قرآن کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کے یہ آج عمل کی ہوں, کیونکہ ایوری ویکلی 2 آیتیں 3 آیتیں آپ کے رہتے ہیں. ہر آیت کو میں کیا ابزرو کر کے میں عمل کی ہوں, میں کیا یہ عمل کی ہوں. دیٹ از دا فکر. ہمیں ہمیشہ یہ فکر ہونا چاہیے کہ میں عمل میں لائی ہوں یا نہیں. دیٹ شوڈ بی دا مین فوکس آف ایوری پرسن. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں, یو کین اسٹڈی دا انٹائر قرآن. You can study the entire Quran, study 1,000,000 hadiths, reads thousands of books, but knowledge without practice, ہر وہ علم جو ہے عمل کے بغیر جو ہے انکمپلیٹ ہے. چاہے آپ پورا قرآن پڑھتے جائیں, ہر دن پڑھتے جائیں, چاہے crores and crores of books بھی پڑھیں, لیکن جب تک آپ عمل نہیں لائیں گے, it is nothing, it is just useless. implication ہی نہیں کرے, نہ پریکٹس کر رہے ہم لوگ, نہ اس میں عمل میں ڈھال رہے, تو دیٹ مینس اٹ از انکمپلیٹ.
اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ the whole earth is a mosque except the graveyard and the washroom. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہاں پہ ہی آیا ہے کہ خاص کر ان کے لیے، خاص کر کیا ہے، گریو یارڈ اور واش روم. ابھی گریو یارڈ پہ فوکس رکھے. گریو یارڈ ان دا سینس قبرستان. قبرستان مطلب جو انسان کو دفنایا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں. قبرستان ڈزنٹ مین دیٹ چلو بھائی جہاں پہ 100 لوگوں کو دفنایا جاتا ہے وہی قبرستان کہلاتا ہے، جہاں پہ ایک انسان کو دفنایا جاتا ہے وہ قبرستان نہیں ہوتا. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. جہاں پہ بھی خبر کو انسان کو جو ہے دفنایا جاتا ہے نا، خبر کو دفنایا جاتا ہے، انسان کو دفنایا جاتا ہے، اٹ از کالڈ ایز قبر. That's it. اس کے لیے الگ سا یو ڈونٹ ہیو اینی ادر ٹرم فار دیٹ ون. اب یہاں پہ دیکھیں گے آپ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مزاروں میں جب جاتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. غفلت میں نماز پڑھے ہیں، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اگر جب ہمیں علم نہیں تھا وہ ٹائم میں ہم لوگ نماز پڑھے ہیں، اگر ایسا کچھ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ نماز مطلب وہاں پہ یہ رہے گا، کیا بولتے ہیں، گریو رہے گا. گریو مطلب خبر رہے گا اور خبر کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے. خبر کے جہاں پہ خبر رہتا ہے تو وہاں پہ ارد گرد جو اوپن اسپیس رہتا ہے لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا ارتھ جو ہے مسجد بنا دیا ہوں. تم کیوں جاتے ہو قبر کے پاس جا کے نماز پڑھو؟ کیوں واش روم میں سے بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بٹ ایٹ لیسٹ قبرستان اس چیز سے بچیں، اس چیز سے بچیں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. دا نیکسٹ از مشرکین سے جواب طلبی. اب جو شرک کرتے ہیں نا، شرک جو انسان شرک کرتا ہے نا ان سے سوال جواب ہوگا. اب یہاں پہ سورہ قصص آیت نمبر 62 سے ہے 62 to 66 تک آئے گا. مشرکین سے سوال کیا جائے گا اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا، اوکے، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہے. لک ایٹ دا تھنگ اللہ تعالیٰ از آسکنگ. جو میرے مطلب تم گمان میں، مطلب تمہیں گمان تھا نا کہ ان کے پاس جاؤں گا تو بچہ ہو جائے گا، ان کے پاس جاؤں گا تو شادی ہو جائے گی، ان کے پاس جاؤں گا تو یہ میرا یہ کام ہو جائے گا، ان کے پاس جاؤں گا تو مجھے جاب لگ جائے گی، تو ان کے پاس جاؤں گا تو بیماری دور ہو جائے گی. جو جو لوگ کے پاس جا کے تم دعویٰ کرتے تھے نا، جا جا کر مانگتے تھے، چاہے وہ پہاڑوں کے پاس جا کے مانگنا ہو یا بتوں کے پاس جا کے مانگنا ہو یا پتھروں سے مانگ رہے تھے یا جھاڑوں کو جا کے مانگ رہے تھے، وہ کہاں ہے جو مجھے شریک کیے تھے، رائٹ، مجھ سے شریک کیے اور تمہیں گمان تھا کہ یہ لوگ تمہاری مدد کریں گے، وہ لوگ کہاں ہے. اب اللہ تعالیٰ مشرکین جو ہے، مشرک جو کرنے والے ہیں ان کا گروپ الگ فارم کرے گا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوشچن کرے گا، ان سب کو جواب پوچھے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ لوگ جس کی تم اطاعت کرتے تھے. تو کہیں گے وہ لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، جیسا کہ شیاطین جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں جو عذاب کے مستحق ہے، مطلب دے آر باؤنڈ ٹو بی ان عذاب، اوکے، دوزخ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں گمراہ کیے تھے. وہ جواب میں کہیں گے، اب یہاں پہ کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے. اب انسان جو ہے جنوں کے پاس الزام لگائے گا یا وہ لیڈرز کو الزام لگائے گا کہ saying that یہی لوگ ہیں جس نے مجھے گمراہ کیا ہے. اوکے، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جو انسان اگر پتھر کا پوجا کر رہا ہے یا کسی اولیاء کا اطاعت کر رہا ہے، کوئی کسی اور سے کر رہا ہے، وہ شرک ہے نا، وہ اللہ کا ایکول بنا دے رہے. تو انسان کیا ہے گا، یہی لوگ ہے. کون کہاں ہے تمہارے وہ جو شریک تم کرتے کہاں ہے؟ یہ جو انسان جو شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی تو ہے، یہی تو لوگ ہیں جو ہمیں گمراہ کیے ہیں. اب وہاں پہ کہتے ہیں، حشر کے میدان میں کہتے ہیں ان لوگ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یہی لوگ گمراہ کہتے ہیں. تو جو لوگ جو شیاطین ہے یا پیر بابا لوگ، اولیاء اللہ لوگ، جو لوگ سے لوگ مدد مانگ کے ان کی اطاعت کرتے تھے، رائٹ، اور بتوں کو، وہ جواب دیں گے کہ ہمیں گمراہ کیا تھا جس طرح ہمیں گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے. ہم لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے یا اللہ، اس لیے یہ لوگ بھی گمراہ کیے. بائی فورس we didn't tell them to come and join us.
ہم لوگ کبھی نہیں بولے کہ یہ آ کے ہماری عبادت کرو، ہماری اطاعت کرو. وی نیور ٹول دیم. اور خاص کر جو لوگ ہیں نا اطاعت اولیاء اللہ ہے، جو جس کا انتقال ہو گیا ہے، جو دنیا میں نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں رہتی. دے ول سے دیٹ ہم لوگ جب تک زندہ تھے وی ڈنٹ الاؤ کوئی اور ہماری عبادت کرے، ہم لوگ کبھی الاؤ نہیں کہتے. ہمارے مرنے کے بعد وہ ہماری اطاعت کر رہے تو وی کانٹ ہیلپ اٹ. وہ ہم لوگ سے مانگ رہے تو ان کا ہی غلطی ہے، ان کا ہی گناہ ہے. ہم لوگ تو بری ذمہ ہے. وی آر ناٹ ریسپانسبل فار آل دیس تھنگس. کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ. ابھی تمہارے جس کو تم شریک بنائے نا ان شریکوں کو بلاؤ. وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ لوگ ہدایت پا جاتے. اب یہاں پہ جو ہے جس کی عبادت وہ کرتے ہیں نا وہ سب کو بلایا جائے گا. معبود و پہاڑ وہ سب، یہ لوگ جب دیکھیں گے وہ پریشان ہو جائے. یہ شیاطین یہ سب لوگ دیکھیں گے وہ پریشان ہو جائیں گے. عذاب کو دیکھنا ہے ضرور. لوگ بولے کاش ہم لوگ ہدایت پا جاتے، ہمیں ہدایت ملتی تھی تو ہم لوگ یہ نہیں ہوتے. ہم لوگ اپنے آپ کو بدل دینا تھا دنیا میں ہی، بٹ وی ڈidn't ڈو، اور ہمیں عذاب میں جانا پڑ رہا ہے. سو دس از دا ورڈ they'll be using it. اس دن انہیں بلا کر پوچھیں گے تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. What did you answer them؟ اس دن ان کے تمام دلیلیں گم ہو جائیں گے. مطلب they will not be having any answers. کچھ بھی جواب نہیں رہے گا اور ایک دوسرے سے سوال تک نہیں کریں گے کیونکہ ان کی زبانیں بند رہیں گے. وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، چپ ہو جائیں گے when they see the عذاب. منکرین، اوکے. منکرین دیکھیں، منکرین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب ان سے سوال کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جو ہے ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کریں گے. اسے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے کان، آنکھ، مال اور اولاد نہیں دی تھی؟ تیرے لیے معاشی جانور، کھیتی مسخر نہیں کیا تھا؟ مطلب کھیتی، معاشی جانور سب تجھے دیا تھا، کیا تجھے نہیں دیا تھا؟ تجھے سرداری کا موقع بھی عطا کیا تھا، سردار بھی بنایا تھا تجھے، اور 1/4 معاوضہ وصول کرنے کے لیے بھی کہا تھا. پھر کیا آج کے روز ملاقات کا تجھے یقین تھا یا نہیں؟ مطلب میں ہر چیز تجھے دنیا میں دیا تھا، مال، اولاد، آنکھ، پیر، آنکھ، ناک، زبان، ہر چیز دیا، اولاد دیا، پیسہ دیا، رتبہ دیا، عزت دیا، ہر چیز دیا. کیا تجھے یقین نہیں تھا کہ آخرت کے دن بھی ہوگا اور میرا ملاقات کا دن ہوگا؟ کیا تجھے یقین نہیں تھا؟ تو وہ آدمی کہے گا نہیں، مجھے یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا آج کے دن ہم تجھے اس طرح بھلا دیں گے جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا دنیا میں. اللہ تعالیٰ کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دے کے جو نعمت ہے، دیکھیں نعمت کے شکر گزاری نہیں ہے نہ، اللہ کو دنیا میں یاد کرتا تھا، جو بھی نعمتیں ملتے تھے اور عیش کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھلا دیا میں بھی دنیا میں تجھے بھلا دوں گا. اب یہاں پہ دیکھیں the next group is منافقون سے جواب طلبی. مطلب منافق ڈبل فیس، اوکے، زبان پہ ایک بات رہتا ہے، دل میں ایک بات رہتا ہے. تو یہ لوگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب یہ گروپ کو بلایا جائے گا اور یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ جب اپنے ایک بندے سے ملاقات کرے گا تو پوچھے گا اے فلاں شخص کیا میں نے تجھے دنیا میں عزت عطا نہیں کی تھی؟ کوشچن. تجھے سرداری سے نوازا نہیں تھا؟ تجھے بیوی نہیں دی تھی کیا میں نے تجھے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیا تھا؟ مطلب ابھی یہ دیکھیں گھوڑے اونٹ وہ زمانے میں ہیں، اب ہمارے لیے جو ہے گاڑیاں ہیں، بائک ہو، گاڑیاں، all those things will come into picture. جو بھی ہم لوگ ٹریول کے لیے جو یوز کرتے ہیں نا، all these things will come into picture. کیا تجھے میرے قوم میری حکمرانی، اب دیکھیں میرے قوم میں حکمرانی بھی میں تجھے دیا تھا جس سے تو 1/4 معاوضہ بھی وصول کرتا تھا. Everything I gave you. بندہ عرض کرے گا کیوں نہیں میرا رب، تو نے سب کچھ مجھے دیا تھا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے مجھ سے ملنے پر ایمان رکھا تھا؟ مطلب واپس اب یہاں پہ دیکھے منافین کا، وہ مشرکین ہے، مشرکین مطلب شرک کرتا تھا. وہ کیا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہے لیکن اللہ کا اس کو یقین نہیں تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے.
اللہ سے ملاقات کا اس کو یقین نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا میں تمہیں دنیا آخرت میں بھلا دوں گا. اب یہاں جو ہے منافق جو ہے ڈبل فیس پرسن ہے. اوکے اب یہاں پہ کیا کرے گا جب اللہ تعالیٰ یہ سب سوال منافق کو جب پوچھے گا یہ کیا جواب دے گا؟ ہاں یا کیا تو نے مجھے ملنے پر ایمان نہیں تھا؟ بندہ عرض کرے ہاں میرے رب میں تیری ذات پر، تیرے کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا تھا. اوکے میں پوری چیزوں پہ ایمان لایا ہے. کون بول رہا ہے؟ منافق. میں نے نماز پڑھا، روزہ رکھتا تھا، صدقہ بھی دیتا تھا. وہ آدمی جہاں تک ہو سکے اپنی تعریف کرے گا، جتنا ہو سکے اپنی تعریف کرتے جا رہا ہے کہ میں ہر چیز پر ایمان لاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقے کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، اور اپنے بارے میں اچھی باتیں بیان کرتے جائے گا. اپنے بارے میں کچھ برا نہیں بولتا ہے، سب اچھی باتیں کرتے جائے گا. ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ will not leave any one of us. یہ چیز دیکھیں یہ آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ آدمی کا جو نام ہے فلاں نام آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے. یہی جملے کوشچنس آپ کو اور مجھے بھی پوچھا جا سکتا ہے. رائٹ؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اچھا ذرا ٹھہرو، اوکے ذرا ٹھہرو، جسٹ ویٹ فار سم ٹائم. ہم بھی تمہارے خلاف گواہی لاتے ہیں. اب تم یہ پورے گواہی لائے ہو نا کہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رہتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، میں یہ سب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے اچھا تھوڑی دیر رک جاؤ، تم اپنی تعریف اتنا زیادہ کر رہے ہو نا، تھوڑی دیر رک جاؤ میں گواہی لے کر آتا ہوں. تو بندہ اپنے دل میں سوچتا رہے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے سکتے ہیں، کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے سکتے. تو اللہ تعالیٰ بندے کے منہ پر مہر لگا دے گا، کیونکہ وہ زبان سے بات نہیں کرے گا تو زبان کو تالا لگا دے گا، اور اس کی ران کو حکم دے گا اب تو گواہی دے. فرسٹ گواہی جو انسان کا جو دینے والا ہے وہ ہے ران، جو ہم لوگ لاسٹ کلاس میں پڑھ چکے ہیں. تو ران گواہی دے گا. اللہ تعالیٰ یہ گواہی اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ بندے کو کوئی عذر باقی نہ ہے، مطلب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں 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 کچھ نہیں، کیونکہ اب ران بات کرنا شروع کیا ہے کہ یہ شخص منافق ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سزا سخت ناراض ہوگا، کیونکہ اس کا زبان جو ہے ایک بات کہتا ہے لیکن اس کا ران جو ہے، اس کا پیر ہو، اس کے ران کی ہڈیاں بھی دیکھیں کیا کیا بات کریں گے، اس کے ران کی ہڈیاں ہو، ران کے گوشت ہو، ہر چیز دیکھو. چنانچہ اس کی ران، اس کے گوشت اور اس کے ہڈیاں بندے کے اعمال کی گواہی دیں گے. ہر چیز جو ہے اس کی گواہی دیں گے، اس کا گوشت، اس کے ہڈیاں اور اس کا ران، ہر چیز، ران کے ہر ایکچولی پارٹ از گوئنگ ٹو گیو گواہی. اللہ تعالیٰ یہ گواہی اس لیے لے کر آ رہا ہے بیکاز وہ نو دا پرسن شوڈ ناٹ گیو اینی مور ریزنس، عذر بہانے نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے ایسے انسان سے. اب ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دا کیریکٹرسٹکس آف اے ہپوکریٹ. اوکے اب یہاں پہ جو ہے وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہاں پہ منافق کون ہے. یہ منافق کون ہے مطلب یہ منافق کوئی اور لوگ نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ بھی چھپے ہوئے ہیں. There are so many traits, there are so many qualities, characteristics of منافق جو ایون ہمارے میں چھپے ہوئے ہیں. اور یہ چیز کو جاننا، اس کو پہچاننا اور اس کو نکالنا ہمارا کام ہے. اوکے وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ کہ یہ چیزیں مجھ میں ہے. تو اس لیے بولتے ہیں نا لوگوں کا مت سوچو کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ کیا. لوگوں کو اچھا بنانا، لوگوں کے پرواہ کرنا، لوگ کیا سوچیں گے، ڈونٹ تھنک ان دیٹ وے. بیکاز جب میں مروں گی میری روح جائے گی اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑوں گی اور سوال مجھ سے ہی ہوگا. نہ وہاں پہ میرے بھائی رہیں گے، نہ بہن، نہ ماں باپ، نہ شوہر، بچے، کوئی بھی. یہ گواہی کے ٹائم میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ رہے گا، نہ ٹھہرے گا اور ہمارے حق میں کوئی گواہی دے گا. گواہی وہی دیں گے، اپنے اعمال دیں گے، اپنے جسم کے اوزار دیں گے، اپنے نماز دیں گے، اپنا روزہ دے گا، اپنی عبادت دے گا. یہی چیزیں ہمارے لیے گواہی بنیں گے. تو واٹ آر دا کیریکٹرسٹکس آف ہپوکریٹس؟ پہلی چیز جھوٹ بولنا. جھوٹ بولتے ہیں زیادہ. تو آپ میں اور مجھ میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا میں غفلت میں جھوٹ بولتی ہوں یا نہیں. وہ چیز کو اوائڈ کریں. جھوٹ ہے مذاق میں بھی مت بولے، جسٹ لائک دیٹ مت بولیں. بی ویری کیئرفل کہ اس میں جھوٹ ہے یا نہیں. ہر چیز میں چیک کریں کہ جھوٹ شامل ہے یا نہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسری چیز خیانت. خیانت مطلب کوئی چیز آپ کو دیے ہیں اس میں یہ کرنا نہیں، لائک واٹ یو سے، کسی کا مال کو ہے نا وداؤٹ دیئر نالج وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو یوز. اوکے
امانت میں خیانت کرنا. امانت بول کے کوئی دیتے ہیں آپ کو, اگر کوئی دیتے ہیں آپ کو saying that یہ اپنے پاس رکھو میں بعد میں لوں گی, وہ چیز کیا کریں گے آپ کبرڈ میں رکھ دیں گے, سیف جگہ رکھ دیں گے, اس میں سے نہ چیز دیکھیں گے, نہ کھولیں گے, نہ دیکھیں گے کیا ہے, کچھ بھی ضرورت نہیں. اگرچہ وہ چاہے وہ مال بھی ہو سکتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے. خیانت کا یہ بھی دیکھیں, جو چیز ہمیں ریسپانسبلٹی دی جاتی ہے اس کا حق بھی ادا کرنا از رائٹ. اگر اس کا حق ادا نہیں کر رہے تو امانت میں خیانت کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, جب ہم لوگ جاب جاتے ہیں, جاب ٹائمنگ از 9 to 5, رائٹ. تو جاب ڈسکرپشن میں ہمیں سیلری ملتا ہے بیسڈ آن دا ڈسکرپشن, کہ آپ کا لنچ ٹائم اتنا رہے گا, لنچ ٹائم اتنا رہے گا, آپ کا یہ ٹائم بریک ٹائم اتنا رہے گا, آپ کا لنچ ٹائم اتنا رہے گا, اینڈ دین اس کے بعد آپ کا ورکنگ آورس اتنا رہے گا, اور آپ کے کام میں یہ ہے آپ کے ریسپانسبلٹیز. اب کام میں خیانت کرنا, جو انسان جو ہے, جو میرے ریسپانسبلٹی کیا میں کر رہا ہوں, جو انسان جو ہے جو لنچ بریک دیتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم سپینڈ کر لینا ہو, اس سے پہلے ہی چلے جانا, آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے چلے جانا ہو, یا کہیں اور جا کے باتیں کرنا, ٹائم پاس کرنا, یہ پورا کیا ہے, امانت میں خیانت. دیٹ از واٹ. جو وقت دیا گیا ہے, جو جاب دیا گیا ہے اس میں خیانت کر رہا ہے انسان, اپنا جو جاب ہے اس میں خیانت کر رہا ہے. تو اس کا بھی پوچھ ہے. ایسا نہیں کہ میرے گھر پہ کوئی مال نہیں دیا تو میں بچ گئی ہوں, مجھے کوئی یہ چیز نہیں دیا میں بچ گئی ہوں. ہر وہ ذمہ داری جو ہمیں دیا گیا ہے, کیا ہم لوگ اس کو بھرپور پورا کرتے ہیں یا نہیں, دیٹ از امپورٹنٹ. اسی طرح نماز ہے, نماز میں خیانت کرنا, نماز میں چوری کرنا, ڈو وی ڈو دیٹ ون؟ وہ چیز خیال کریں. جو بھی امانت دیتے ہیں, بیکاز اولاد بھی ہمارے لیے امانت ہے. ہر چیز جو ہے, جو چیز از بین گیون ایز اے ریسپانسبلٹی ٹو اس, آر وی فلفلنگ دیٹ ریسپانسبلٹی. اگر کوئی انسان ہمیں یہ دیتا ہے کہ فار ایگزامپل پرنٹر دیکھتا ہے, سیئنگ دیٹ یہ آفس کے لیے پرنٹر ہے, یہ یو آر گوئنگ ٹو یوز دس ون. جب اپنے بیٹے ہو, اپنے شوہر, اپنے بھائی لوگ ہے, تو واٹ وی ڈو, آفس کا ہی مال لے لیتے ہیں. چلو اب پرنٹ آؤٹ چاہیے, اسکول میں بچوں کے لیے کچھ بھی پیپرز کا پرنٹ آؤٹ چاہیے, ویل بی یوزنگ دیٹ ون. آفس کا پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, چلو بھائی کچھ مجھے پوچھنے والا نہیں, میرا باس تو پوچھے گا نہیں مجھے. لیکن آپ کو وہاں پہ جواب دہی وہاں پہ نہیں رہے گا, یہاں پہ پوچھا جائے گا. جب امانت تھی, وہ پرنٹر جو تھا امانت تھا, آفس کا تھا, وہ آفس پرپز کے لیے تھا. اب اس میں خیانت کیسا کیے آپ, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دس ون؟ تو جتنے پیپرز لے کر آتے ہیں وہ ہر چیز کے لیے ہمیں پکڑا جائے گا. اسی طرح جو پینس دیا جاتا ہے, وہ پینس صرف آفس کا آفس کے لیے یوز ہونا ہے. اٹ کی ناٹ کم بیک ہوم, یو گھر کے لیے یوز نہیں کر سکتے. اسی طرح فار ایگزامپل یتیم کا مال ہے, پھر اگین یتیم کے رولز انشاءاللہ لیٹر آن ول بی لرننگ اباؤٹ یتیم رولز, کہ وہاں پہ خیانت نہیں کرنا ہے, یتیم کے مال میں خیانت نہیں کرنا ہے, رائٹ. وہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کوئی انسان آپ کو دیتے ہیں کچھ, اچھا میرے باجی آپ کوکنگ آپ کرتے نا, میں یہ سامان دوں گی, آپ پکائیں میرے لیے, آپ پکائیں میرے لیے. اب اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ عورت جو مجھے سامان دے کے گئی ہے وہ نہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو جب کوکنگ آپ کرتے ہیں, ہر چیز وہ کرتے ہیں, تو پورے وہ چیزیں جو بھی وہ دی ہے وہ چیزیں یوز کر کے کوک کر کے اس کو دے دے. فار ایگزامپل واٹ وی پیپل ٹینڈ ٹو ڈو, کوکنگ پورا کرتے ہیں اور اپنی چیز نہیں ڈالتے, اس کا چیز ڈالتے ہیں, ویری گڈ, ان کے ہی چیزوں سے پورا بنائے اور پورا کھانا ان کو ہی دے دیں, آپ مت رکھ لیں, وہ پھر امانت میں خیانت ہو جائے گا. اگر رکھنا ہے تو ان کی اجازت سے رکھ لیں. اگر وہ بولیں گے باجی آپ تھوڑا کھانا آپ رکھ لیں, ٹیسٹ کے لیے آپ تھوڑا رکھ لیں, تو آپ رکھ لیں. Otherwise, we don't have the right to cooking. She told you, you're doing it for the پیسوں کے لیے نہیں کرے, فی سبیل اللہ ہوگا وہ, لیکن اس میں سے آپ کھانا نہیں لے سکتے ہیں. یو کی ناٹ ٹیک. پھر اگین امانت میں خیانت ہو جائے گا. وداؤٹ دیئر انفارمیشن یو ٹیکنگ گیا ہے. ہر چیز دیکھے باریکی اپنی زندگی میں ڈھونڈے. I'm just giving you چند مثال, اپنی زندگی میں ڈھونڈے کہاں کہاں خیانت ہونے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور دلیل میں گستاخی, دلیل کرتے ہیں نا, پروفس میں غلط پروفس نہیں دینا ہے. جو بھی پروفس دیتے ہیں اٹ ہیز ٹو بی حق والا پروفس دینا ہے. بے ادبی, ادب, احترام نہیں رکھنا, بڑوں کی عزت ہو, احترام نہیں رکھنا, all those things is again the quality of منافقین. وعدہ خلافی کرنا, جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں میک شور وعدہ ہی مت کریں. آپ وعدہ کیوں کرتے ہیں, وعدہ ہی مت کریں. اگر وعدہ کریں ہیں تو وعدہ پورا کریں. when you ارادہ ہے, you wait for that moment جہاں پہ آپ کا ٹھوس ارادہ ہے ہوگا انشاءاللہ میں کروں گی, تو تبھی آپ انشاءاللہ بولے and go ahead with your وعدہ. اگرچہ یہ نہیں ہونے والا ہے, it is not going to happen, then کوشش کروں گی میں, لیکن میں وعدہ نہیں کروں گی, میں کوشش کروں گی. you do it in that way. okay, be very careful جب وعدہ کرتے ہیں ہم لوگ.
اور عبادت میں سستی، موسٹ آف دا تھنگ ہمارے انسان جسم میں آتا ہے نا سستی ہو جانا، تو سستی سے بچنا چاہیے، عبادت میں سستی نہ رہیں۔ اللہ کی یاد میں کمی کرنا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہی نہیں کرتا انسان، کیونکہ اپنے آپ کو ہمیشہ بزی کر لیتا نا، جاب کرنا ہو، ٹریول کرنا ہو، یہ کام، تو بیسٹ تھنگ از واٹ، اللہ کا یاد کی کمی کو زیادہ کیسے بڑھا سکتے، ہر کام میں اللہ کو یاد کرتے جائیں۔ آپ کوکنگ کر رہے ہیں تو ذکر کرتے جائیں اللہ اکبر، شاپنگ کرے استغفر اللہ پڑھتے جائیں، لا حول ولا، کار میں بیٹھے ہیں یا آٹو میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، ذکر کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کا۔ اگر کچھ اچھی چیزیں دے تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، چیزوں کو اچھا ایک الگ روپ میں دیکھنا شروع کریں اور شکر گزاری کرنا شروع کر دے۔ سو اللہ کو یاد یہی تو ہے، اللہ کو یاد ڈزنٹ مین کہ 5 ٹائم سے مجھے یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا یاد ڈزنٹ مین صرف قرآن شریف میں پڑھوں گی تبھی اللہ تعالیٰ کا یاد ہے، یاد ہر وہ چیز میں ہونا چاہیے جو چیز اللہ تعالیٰ بنا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات بنا ہے تو اللہ کی یاد ضرور آئے گی۔ ہمارا بولتے نا وی بینگ انٹو ایگزسٹنس اٹ سیلف از دا بگیسٹ میریکل فار اس، تو وہ ہر چیز میں اللہ کی یاد از مور امپورٹنٹ۔ نماز میں جلدی نہ کریں، نماز جو ہے وقت پہ پڑھیں، اینڈ کوشش کریں کہ آرام سے سکون سے۔ آپ نماز جلدی کب پڑھیں گے؟ جب آپ کو معنی نہیں آئے گا، پروناؤنسیشن سیدھا نہیں ہے، تجوید کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھے تو آپ کا نماز میں یہ جلدی رہے گی۔ اگر نماز کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، سلو پڑھیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز جلدی نہیں ہوگی، اٹ ول بی سلو۔ اوکے، نیکسٹ از نیک لوگوں پر تہمت لگانا۔ نیک لوگوں پر تہمت لگانا از اگین بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کے اوپر انگلی مت اٹھائے unless and until آپ کے پاس کھلا پروف نہ ہو۔ ہوا کے باتوں پہ مت سنیں، لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، اچھا اس نے یہ کر دیا۔ دیکھیں نیک لوگوں کے اوپر تہمت از دا ورڈ دیٹ از بین یوزڈ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تہمت لگا رہے یہ کرے۔ جو انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جو میرے بندے ہیں، جو میرا دشمن ہے، میرے بندوں کا دشمن ہے، نیک بندوں کا میرا دشمن ہے، جو میرے اہل ایمان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرے فرشتوں کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کے عزیز بندے رہتے ہیں، نیک لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب رہتے ہیں، ان کے عزیز رہتے ہیں، ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں، تو ان کو تکلیف نہ دیں، ان سے بد دعا نہ لیں، ان کو تکلیف نہ دے، ان کے بارے میں غلط باتیں مت کرے اور ان کے بارے میں غلط تہمت نہ لگائے۔ when you don't know the things، اب ایک انسان کہتا ہے، نیک انسان کہتا ہے کہ یہ کام آپ مت کرو، جب ایک دوسرا انسان پوچھتا ہے کہ یہ کروں کیا، ایک انسان نیک انسان کہتا ہے کہ آپ یہ کام مت کرو، یہ ریزن ہے، there is a reason behind۔ ہر چیز کو کھلا کھلا بولنا نہیں ہوتا، at times certain hidden reasons are there which a person would not like to tell that one at that point of time۔ so it is not being said کہ آپ مت کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان پہ الزام لگاتے کہ اس کو پسند نہیں ہے میں کرنا، میں آگے بڑھنا پسند نہیں ہے، یا یہ میں کام کروں گی تو ہے نا نو I'll be more rewarded، یہ کام میں کروں گی تو میرا نام اور شان زیادہ بڑھ جائے گا، یہ میں کروں گی تو مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں گی، اس لیے یہ انسان روک رہا ہے۔ never ever have a bad thought about a نیک انسان، that is very very important۔ یہاں پہ جو ہے بہتان لگا رہے، تو یہ چیزوں سے we need to be careful۔ قرآن سنت نبی پر مذاق اڑانا، قرآن کی آیتوں پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں نا، قرآن کی آیتوں پہ مذاق اڑاتے، کیا یہ ایسے کپڑے پہنیں گے یا ایسے کپڑے پہنیں گے، یہ چاہے وہ کپڑوں کے بارے میں ہو، آیتوں کے بارے میں ہو، یا رہن سہن کے بارے میں ہو، تم لوگ کیا کھانا ایسا کھاتے ہو، تم لوگ کھانا اس طرح کھاتے ہو، اس طرح بیٹھ کے کھاتے ہو، اس طرح کرتے ہو، پیپل ول میک فن۔ سو بینگ اے مسلم وی شوڈ ناٹ میک فن۔ ان فیکٹ اگر جو نان مسلم میک فن کرے تو ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ بیٹھ کے پینا ہو، اس طرح کا یہ کرنا ہو، ایوری تھنگ اسلام کے بارے میں سکھائیں rather than ہم لوگ مذاق کریں۔ اوکے، ہم لوگ مذاق نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ قرآن کے نہ سنت کا مذاق کریں۔ اوکے، اپنے وعدوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ یہ پھر اگین ہپوکریٹ انسان کون ہے، منافق کون ہے، جو اپنے وعدوں کا وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ خلافی، وعدہ توڑتا ہے۔ منافق جھوٹ بولتا ہے۔ پہلے زمانے میں، نبی کے زمانے میں کیسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کچھ بھی کر سکتا ہے، منافق جو ہے زنا کر سکتا ہے، برے کام کر سکتا ہے، سب منافق کیا جھوٹ؟ نہیں، منافق کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتا۔ مسلمان جو ہے مومن جھوٹ ہی نہیں بول سکتا۔ اگر مومن جھوٹ بولا ہے تو اس کو قبیلہ بدل کر دیتے ہیں، قبیلے سے ہی نکال دیتے ہیں۔
is being thrown out of قبیلہ because اس نے جھوٹ بولا. ابھی یہ امت میں اگر آپ دیکھیں گے، آج کے زمانے میں دیکھیں گے، جھوٹ ہی ہر انسان کی زبان میں جھوٹ، کسی کی تعریف جھوٹی تعریف، کسی کے بارے میں کچھ کہنا ہے جھوٹ کہنا، ہر چیز میں جھوٹ شامل ہے. تو اس چیز سے بچنا ضروری ہے. جو میں بات کرتی ہوں اس میں جھوٹ شامل ہے یا نہیں، تو اس کا پرکھیں. اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ گرلس. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کو ناپسند ہے. اللہ کی راہ میں کچھ بھی ایکسٹرا پیسے دے دینا، یا مسجدوں میں تھوڑا پیسے دے دو، تو نہیں نہیں نہیں، یہ والے آتے ہیں ان لوگ دے دیے، منتھلی اتنا دیتا ہوں بس، اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا. تم جتنا زیادہ دو گے آخرت میں اتنا زیادہ کماؤ گے. آخرت سنوارنے کے لیے تو ہے. اللہ کی راہ میں از نتھنگ بٹ آخرت. تو جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مسجدیں ہیں، مسجدوں میں ڈونیشن کے جیسا دیتے جائیں. چندہ جو لوگ آتے ہیں چندہ کو ایکسٹرا پیسہ دیں، فکسڈ اماؤنٹ دیتے ہیں، دیٹ از ڈفرینٹ. اپارٹ فرام دیٹ ایکسٹرا اماؤنٹ ہے وہ بھی دیں. تو ان کے لیے کپڑے بنائے، کبھی کبھار وہاں امام لوگ ان کے لیے کپڑے چاہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ، یا کھانا دینا دے سکتے ہیں. اٹ از اپ ٹو یو واٹ وے. یا جا کے مسجدوں کو دیکھے، نیئر بائی آپ کے گھر کے مسجدوں میں دیکھے کہ فینس کیسے ہیں، کارپیٹس ہے یا نہیں، فین ہے یا نہیں. فینس اگر ٹھیک نہیں ہے، یو کین ٹاک ٹو دا انچارج آف دا مسجد اینڈ سیز دیٹ 2 فینس میں لے کر آ کے دوں گا. اور وہ جو 2 فینس رکھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے نام سے لگا دیں. جتنا لوگ ہوا لیتے ہیں، جتنا لوگ یہ کرتے ہیں، جتنا زیادہ فین یوز ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اسی طرح واٹر کولر ہے، کیا دیکھیں سمر ہے تو واٹر کولر اگر ہے تو بہتر رہے گا. کارپیٹس دیکھیں، کارپیٹس چاہیے کیا وہ دیکھیں. مسجد میں قرآن چاہیے کیا تو پوچھیں. ایٹ ٹائمس سرٹن سچویشن ایسے ہو جاتے ہیں، بوڑھے حضرات جو گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں، دے کین ناٹ موو. ایٹ لیسٹ وہاں کے جو موذن کا نمبر رہے گا، ایک کیئر ٹیکر آف دا مسجد ان کا نمبر رہے گا، ان سے بات کریں کہ کچھ چاہیے کیا، کارپیٹس چاہیے یا یہ رحال چاہیے کیا، قرآن شریف چاہیے، یا بچوں کے لیے کتابیں جو کتابیں پڑھاتے ہیں بچوں کو ان کو کچھ چاہیے کیا، ٹوپیز چاہیے کیا، کچھ بھی چاہیے کیا. آج دن اب یہ گمان مت کرے کہ وہ تو فراڈ ہے، وہ پیسہ لے لے گا کیا. یہ جو گمان کریں گے نا، ایوری تھنگ ول بی اسمیشڈ. ایوری تھنگ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے وہ کس طرح آپ کا جو پیسہ ہے بہترین وے میں اٹ از ان ہز ہینڈس. یہ گمان رکھیں گے ایوری تھنگ از گون. وہ سیدھا کرے گا انہیں، وہ تو چور ہے، وہ تو سیدھا لے گا نہیں، وہ کرے گا نہیں. کس کو پتا وہ اپنے پاکٹ میں رکھ لیا تو. اب یہ گمان کرتے بیٹھیں گے تو جنت کیسا کمائیں گے. یہ گمان کو ہٹائیں گے تو جنت کما سکتے ہیں ہم لوگ. سو یہ چیزوں کا آنے مت دے. جو ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ کیا کرے گا، اٹ از اپ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کی نیت کے حساب سے آپ دے دیے ہیں، اٹ از آن دیم ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ڈو. اور اللہ تعالیٰ بخوبی اپنے بندوں کے جو پیسے حلال کمائی کو بہترین وے میں ہی یوز کرائے گا. ٹھیک ہے. اوکے دا نیکسٹ از جھوٹی افواہیں شروع کرنا اور فتنہ پھیلانا. جھوٹی افواہیں مت کریں، دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اگین یہ کوالٹی ہر ایک انسان میں رہتا ہے. جو چیز ہم لوگ نہ دیکھیں ہیں نہ کریں ہیں، دیر از نو اسٹرانگ ایویڈینس. وداؤٹ اینی اسٹرانگ ایویڈینس رانگ انفارمیشن نہیں پھیلانا جس میں فتنہ ہو. اوکے. اور اللہ کے حکم میں عیب تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا نا کہ آپ اس طرح نہیں، اس طرح کا، کیا یہ بھی نہیں کرنا ہے کیا؟ اچھا یہ کام کیوں یہ بھی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کرنا تو کرے کیا؟ عورت کرے گی کیا؟ یہاں پہ نہیں کرنا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، اس سے پردہ، اس سے پردہ، ہر چیز سے پردہ. کیا گھر میں بٹھا دو گے؟ سو دیٹ مینس لائک شی از اے سلیو. اب وہ گندا لینگویج یوز کرنا شروع کرتے. unless and until جو انسان کے پاس دین کا جو اسٹرانگ نالج رہے گا نا، ہی کین ڈیفینڈ، ہی کین ٹاک بیک. وہ ٹاک بیک کرنے کے لیے ہمیں نالج ہونا ضروری ہے. آج کے معاشرے میں جو ہے بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہر چیز کے لیے. جب تک ہم اپنے کلام کو نہیں جانتے، اس کی خوبصورتی کو نہیں جانتے، اور اس میں کیا ہے کام اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، تو ہم دنیا کے مقابلہ نہیں کر سکتے. نہ ہم نہ ہمارے بچے کر سکتے ہیں. تو بچوں کو یا خود کو فولاد بناؤ جہاں پہ وی کین فیس دا ورلڈ اور وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ وی ول بی کانفیڈنٹ. اگر میرا ایمان ویک ہے، سامنے والا انفلوئنس زیادہ کرے گا تو اس کے ہی ایمان میں چلے جاؤں گی. میں میرا اپنا دین چھوڑ دوں گی، یہ تو مشکل ہے، مجھے نہیں چاہیے، آئی ول گو. ایمان کو اسٹرانگ بنانا از امپورٹینٹ. دا مور نالج یو ایکوائر دا مور اسٹرانگر یور ایمان وڈ بی. اوکے. صالحین کی عزت گرانا ہے. اوکے. ان لوگوں کی بے عزت نہیں کرنا ہے. با جماعت نماز دور کرنا، مطلب بہت سارے لوگ کیا کرتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. اوکے.
اوکے امن پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہوئے فساد پھیلاتے ہیں. یہ پورے بہت سارے کوالٹیز آپ کو جو ہے سورہ بقرہ میں آتا ہے. ایکچولی سورہ بقرہ میں منافق کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے. نیت اور اعمال میچ نہیں ہوتے. اس کی نیت ایک رہتی ہے لیکن عمل کرتا الگ ہے, تو اس کا نیت اور اعمال میچ نہیں ہوتے. برے حادثوں سے ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے. دس از another one جہاں پہ ویل سے ایز دا کوالٹی آف منافق. کیونکہ جو انسان ہے نو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے, اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, یا رب تو ہمیں بنایا ہے, جو چیز لکھ دیا گیا ہے یا رب وہ ہو کر ہی رہے گا, تو آزمانے والا ہے اور آزمائش کے لیے ہم حفاظت بھی ہم لوگ کریں گے. تیری رحمت رہے گی تو آزمائے گا ہمیں. تیرے ڈاٹ ہیز ٹو بی دیر, نہ کہ حادثوں سے انسان ڈرتا بیٹھے. تو ہر چیز کے لیے وہ ڈر رکھیں گے, تو دیٹ مینس ڈر جو ہے توکل کا اگینسٹ ہے. اٹ از اگین بولتے ہیں نا اپوزٹ آف یہ ہے. جو انسان میں توکل ہے, تو توکل کا مطلب کیا ہے؟ بھروسہ. جب انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ دیتے ہیں, دل اطمینان ہو جاتا ہے. جب دل اطمینان ہو جاتا ہے تو ڈر رہتا ہی نہیں. یا رب میرا بچہ سیف ہے, اللہ تیرے حوالے, میرا اولاد میرا بچہ تیرے حوالے ہے یا رب. تو وہ اطمینان جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم لوگ توکل رکھ کے, بچوں کو ہو یا اولاد کو ہو, شوہر ہو, ماں باپ کو, اطمینان کب ہوگا؟ جب توکل ان اللہ اسٹرانگ رہے گا. جب توکل اللہ اسٹرانگ نہیں رہے گا, یہ ڈر اگر حاوی ہو جائے گا انسان میں, سو دیٹ مینس اٹ ہیمپرس ہیلپ. اور دا موسٹ ڈسٹرکٹیو تھنگ جو ہوگا, ڈر از واٹ, کیا کہ ایمان کو کمزور کر دے گا. اوکے, سو دیٹ از ویری امپورٹینٹ. برے حادثوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا, توکل اللہ, اور اس کے لیے یہ بھی پڑھتے جائیں, مطلب اس کے کیا بولتے ہیں, پروٹیکشن دعا سے, جو بھی قرآن پڑھنا, نماز, حفاظت کی چیزیں, صدقہ کرنا, یہ سب کرتے جائیں. توکل اور اسباب کو اختیار کرتے جائے. یہ رہنا چاہیے مومن کا, یہ رادر دین ڈرے. جھوٹے بہانے کرنا, بہانے بنانا نہیں چاہیے. اور برائی کا حکم دینا اور نیکیوں سے روکنا. برائی کا حکم دینا, تو دیکھیں ہمارے بات چیت میں کون سے چیزوں میں ہم لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں اور روکتے ہیں, نیکیوں کو روکتے ہیں. یہ کیریکٹرسٹکس ہے منافق کا. کنجوسی کرنا, ہر چیز میں پیسہ چھپا چھپا کے رکھنا, کھلا ہاتھ کسی کو کھلائے گا نہیں, کھلے ہاتھ کسی کو دے گا نہیں, کھلے ہاتھ کچھ بھی نہیں کرے گا. جتنا وہ تنگ دستی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تنگ ہی کر دے گا. جتنا کھلے سے دے گا, وہ اتنا ہی کھلا سے اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو گیو ہم. اوکے, اللہ کو بھول جانا, ہر دنیا میں کھو جاتا ہے, اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو انسان مجھے دنیا میں بھول جاتا ہے, میں اس کو بھول جاؤں گا. اوکے, اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کا انکار کرنا. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ صبر کرنے والے کو جنت دوں گا, تو یہ کہتا ہے کیا صبر, یہ جنت دے گا, کیسا جنت جائے گا؟ صبر کر کے, یہ سب کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے. سو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے کرتے ہیں نا کہ صبر کرنے والے کو جنت دیں گے, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو لوگ تکلیف میں پھر بھی اللہ کو یاد کریں گے, اس کے لیے بہترین اجر دیں گے. جو اللہ کے وعدے ہیں, وہ پورے وعدوں کو, اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ انکار کرتے ہیں. کون؟ منافق. ظاہری صورت کا فکر رہتا ہے, اندرونی حصے کا فکر نہیں رہتا ہے. ظاہری میرا چہرہ کیسا ہے, میرا ڈریس کیسا ہے, میرے کپڑے کیسے, صرف اتنا ہی فکر رہتا ہے. لیکن اندرونی حصے, مطلب ایز پر ایمان ہمارا کیسا ہے, وہ چیز کا انہیں فکر نہیں رہتا. گناہ کرتے وقت اللہ سے نہیں, لوگوں سے ڈرتے ہیں. جب یہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگوں سے ڈرتے. یہ بھی منافق کی کوالٹی ہے. اہل ایمان کی مصیبت سے خوش ہو جاتے ہیں. جب ہی ڈر دیکھیں, ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ایک مومن کو درد ہوگا تو دوسرے مومن کو وہ درد محسوس ہونا ضروری ہے. اب جس طرح غزہ میں ہو رہا ہے, مسلمانوں پہ یہ سب ہو رہا ہے, وہ تکلیف محسوس کرنا ضروری ہے. وہ ضروری ہے تکلیف محسوس کرنا, اور ان کے حق میں دعائیں کرنا ضروری ہے. The most important thing that we can do it is what duas for them. دعا کریں, چیریٹی کریں, ڈونیشن کر سکتے ہیں کہ ڈونیشن کریں, اور جتنا ہو سکے دعا کریں, بیکاز دعا از اے ویپن فار ایوری مومن. اور اسی طرح ہمارے بھائیوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے, اور جتنے بھی مسلمان بچے لوگ ہیں, لیڈیز ہیں, عورتیں ہیں, مرد حضرات ہیں یا بچے ہیں, سب کو یا رب تو حفاظت کر, اپنے کام کے لیے چن لے یا رب, سب کو حفاظت کر, سب کو اپنے کام کے لیے چن لے, اور سب
پہ جو ہے ہدایت دے، اور ہر ایک انسان کو ہر تکلیف، ہر برائی سے، ہر وسوسے سے بچائے یا رب، سب کو محفوظ رکھ، تیرے کام کے لیے چل دے، اور تیری رحمت ان پہ رکھ یا رب، ہمیشہ جو ہے بولتے نا اچھے اخلاق دینے، برائیوں سے بچنے والا نہیں، برائیوں کو پھیلانے والا نہیں، برائیوں سے بچنے والا بنا، تقوی والا انسان بنا، اور ان میں اتنا قوت، اتنی طاقت دے کہ جم کے کھڑے، جب جو لوگ ہے نا جو لوگ کافر لوگ کوئی اور آ کے کچھ بھی کہے مسلمان کو، جم کے کھڑے اور ان کے اگینسٹ بات کر سکے. سو دوز کوالٹیز وی نیڈ ٹو ایکوائر ایکچولی. مومن کو خوشی دیکھ کر غم ہوتا ہے. پھر اگین کوالٹی آف مومن، یہ تو کوالٹی آف مومن ہی ہے. منافق کا جو ہے انفیکٹ بہت سارے لوگوں میں، کسی کو خوشی میں دوسرا انسان خوش نہیں ہوتا ہے، نظر لگا کے بیٹھ دیتا ہے، ارے اس کو اتنا ملا ہے میرے کو نہیں ملا، اس کو یہ ہے وہ مجھے نہیں ہے. تو ایک مومن کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا ہے. ایک مومن کے خوشی میں وہی انسان خوش ہوتا ہے جو سچا مومن ہے. ایک منافق ہی دوسرے مومن کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا. سو یہ کوالٹیز دیکھے کہاں پہ ہم لوگ سٹینڈ ہوتے ہیں، اور وی نیڈ ٹو چینج آور سیلف. اوکے. مجرم لوگ عدالت الہی میں ذلت و رسوائی کے باعث سر جھکا کر کھڑے ہوں گے. مجرم لوگ جو ہے عدالت الہی میں کیسا رہیں گے؟ ذلت، ذلیل ہوئے، رسوا ہو کر، بے بس ہو کے ٹھہرے رہیں گے، اور کیا؟ سر جھکائے ہوئے ہوں گے. اس کا جو دلیل ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں ملے گا. کافر اور مشرک اپنے جان بچانے کے لیے اللہ کے عدالت میں جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے. یہ منافق اور کافر ابھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ایون اللہ کی عدالت میں بھی کافر اور مشرک کیا کرتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. لیکن ایک مومن جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، لیکن مشرک اور کافر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے، چاہے وہ فرشتہ ہو، جن ہو، انبیاء ہو یا انسان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک سے سوال رہے گا، سوال کیا جائے گا. ان کے اعمال تولے جائیں گے. ایسا نہیں کہ یہ تو جنتی ہے تو ان کو سوال جواب نہیں رہے گا. ایوری ون آر بین کوشچن، ایوری ون آر، ہر ایک انسان کا ہر چیز تولا جائے گا. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. سورہ کاف آیت نمبر 27 and 29 ہے اس کی دلیل. اہل ایمان کو عدالت الہی میں پوری عزت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. سو دس آر دا تھنگس. عدالت میں کیا کریں گے؟ عزت کے ساتھ، محبت، احترام کے ساتھ، اور مہمانوں کی طرح انہیں لے کر آئیں گے. وتھ ڈیو ریسپیکٹ، وتھ بیوٹیفل ریسپیکٹ ان کو لایا جائے گا. سورہ مریم آیت نمبر 85 میں آپ کو ملتا ہے یہ. عدالت میں اعمال نامے کی پیشی، فرض، جرم اور حق کے تعالیٰ پر جلال فیصلہ ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے اعمال نامہ پیش کیا جائے گا. جرم جو ہے فرض جرم، فرض مطلب کون سا ہے؟ جو نماز ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، اور روزے ہے، فرض روزے. جو فرض والے جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر چیز اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اوکے. سورہ کاف آیت نمبر 23 to 26. عدالت الہی کے فیصلوں پر نظر ثانی ممکن نہیں ہو سکتی. مطلب دوبارہ سیکنڈ تھاٹ یا سیکنڈ نظر بھی نہیں ڈالا جائے گا. اوکے. کچھ بھی نظر، مطلب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ از اٹل، اٹ از کمپلیٹ اینڈ اٹ کی ناٹ بی چینج. اور لیٹ اس سی، ایک بار پھر سے چیک کر لیں گے. there will be nothing like that. سورہ انبیاء آیت نمبر 23 and سورہ رعد آیت نمبر 41 میں آتا ہے. Alhamdulillah, the most important topic we have covered, that is what? عدالت الہی میں جواب طلبی، مطلب سوال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کریں گے. کن کن کو سوال کیا جائے گا، کس طرح جواب دیں گے ان لوگ. تو ہر چیز میں ہم سب کو بچنا چاہیے کہ کون سے گروپ میں ہم لوگ فالو ہوں گے، کیا ہمارے زبانوں سے کیا بات چیت نکلے گی. زیادہ ہم لوگ تعریف کریں گے تو ران بات کرے گی، ہمارے اوضاع بات کریں گے، اور ہمارے حق یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. سو دنیا میں پھونک پھونک کر زندگی جینا از ویری امپورٹینٹ. دوسری چیز، موسٹ آف دا ٹائم اپنے آپ کو عبادت میں حالت میں ہی رکھے، بیکاز دیٹ از دا سیفسٹ. جتنا ریکوائرڈ ہے بات کریں، جتنا یہ چاہیے اتنا یہ کریں، بٹ ادروائز بی بزی ان یور اون دیز تھنگس. سب کا حق ادا کریں، دیٹ از ویری امپورٹینٹ. اسی طرح
صرف جس کا حق ہے، رشتہ داریوں کا حق ہے، اور گھر والوں کا حق ہے، شوہر کا، بچوں کا، ماں باپ کا، جس کا حق ہے وہ حق ادا کریں. دس از ویری امپورٹینٹ. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے بات چیت ہی نہیں کروں گی، میں بس عبادت کرتے ہی بیٹھوں گی. نہیں، ان کا بھی ہمیں حق ادا کرنا ضروری ہے. اور خیانت کا خاص کر خیال رکھے کہ کون سی چیز میں خیانت ہو رہی ہے. کوئی آپ کو باکس دیتا ہے، میک شیور یو واپس کر دیں. اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے without their information, don't use it. You need to ask them. You cannot use it otherwise. Okay? Alhamdulillah, we are done with our class. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.